یہ اعلیٰ کی خوراک تھی. تو وہ ایک دن وہ ہاتھ اعلیٰ کے مطالعے مضبوط تھے تو وہ چونا کھا گئے. چونے کا نہیں تھا, اتنا ان کو احساس نہیں ہوا کہ منہ جل رہا ہے. تو یہ انہماک ہوتا ہے. انہماک ایک محبت ہے, ایک رغبت ہے, ایک آدمی کی تلاش ہے. جو مجھے یاد ہے کہ ہم لوگ جب 9 اور میٹرک میں ہوتے تھے کراچی اسٹڈی سینٹر میں, لوگ میڈیکل کے لیے تیاری کرتے تھے یا کوئی سی اے کرنے کی تیاری کرتا تھا. عشاء کے بعد آتے تھے, صبح فجر ہو جاتی تھی, ان کو پتہ ہی نہیں, ارے پنج بج گیا, اوہ موڑ سی میں ماں بانٹنا بھی. مطلب انہماک اگر آپ کسی بھی چیز میں رکھو گے, دھیان رکھو گے, تو آپ کا اس میں پوری توجہ لگے گی. ایک دفعہ ہمارے فیکٹری پر ایک آدمی کام کرتا تھا, شیر علی, اس کا چھوٹا بھائی تھا, دونوں پاؤں سے پولیو کا مریض تھا. تو ڈاکٹر عبدالغفار صاحب نے یہ ڈاؤ میڈیکل میں کوئی بہت بڑا پروفیسر, شاید اس کا نام اختر تھا, جو پوری دنیا میں مانا جاتا تھا, تو کہا کہ اس کو دکھا دو. اور شیر علی کے بھائی کو میں دکھانے گیا. وہ ڈاکٹر جو ٹائم نہیں دیتا تھا, ملتا نہیں تھا, اس کو ایک ایسا نیا کیس مل گیا جس میں اس کو دلچسپی تھی. وہ پٹلون پہن کر زمین پہ بیٹھ گیا, کوٹ پٹلوں کے ساتھ پورے کپڑے خراب ہو گئے. اس کو اپنے کپڑے کا فرق نہیں تھا. میں نے یہ بات قاری مستعد صاحب سے کہی کہ حضرت وہ پروفیسر اختر وہ زمین پہ بیٹھ گیا, کپڑے اوپر نہیں تھے. بولے یہ انہماک ہے. جب آدمی کسی چیز میں دلچسپی ہوتی ہے تو بولے علم انہی کو ملتا ہے کہ جو شوق سے رغبت سے پڑھتے ہیں. میں ہمارا اکابر کے واقعہ سنا دوں. مولانا سردار احمد صاحب جب بریلی شریف میں حجت اسلام کو دیکھا, فدائی ہو گئے. حجت اسلام کے ساتھ حضور میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں. یہ کالج کے اسٹوڈنٹ تھے لاہور میں. حجت اسلام جب لاہور میں تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا اور فدا ہو گئے. میں نے کہا حضور میں آپ کے ساتھ آؤں گا, لے گئے. یہ پنجابی تھے, پنجاب کے لوگوں کو خوراک زیادہ ہوتی ہے. وہاں پر بہاری اور بنگالی اور مطلب مدھیہ پردیش کے لوگ, 2 چپاتیاں ملتی تھیں. ویسے مدرسے میں کم ہوتا تھا, 2 چپاتیاں ملتی تھی. ابھی ماشاء اللہ تو 10 چپاتی کھا جائیں ایسے تھے, لیکن اب 2 چپاتیاں ملتی تھی, 2 چپاتیاں کھا لیتے تھے. وہ جو وہاں کے جو طالب علم تھے, کوئی 1 چپاتی کھاتا, 1.5 چپاتی کھاتا, پھر ایک ڈبہ تھا, اس میں وہ چپاتی رکھ دیتے تھے رات کو, صبح تک سوکھ جاتی تھی. تو مولانا سردار احمد صاحب وہ چپاتی اپنے پاس رکھ لیتے تھے اور اسے کہتے تھے, نام بھول گیا, زعفرانی بسکٹ, ہاں صابری بسکٹ, پھر یہ کھاتے تھے. دیکھیں یہ انہماک تھا. کسی چودھری کے بیٹے تھے, سب کچھ اپنے آپ کو فنا کر دیا. جو فنا کرے گا وہ کمائے گا. اب ہم آتے ہیں صحابہ کرام کو دیکھنے. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا ابوبکر صدیق نکلے تو ان کا جو مالک تھا وہ مکہ شریف میں صحرا میں ان کو ننگی پیٹھ سلاتا تھا. مکہ شریف میں اتنی گرمی ہوتی ہے کہ کبھی کبھی چپل چوری ہو جاتے ہیں حرم شریف میں, تو آپ پاؤں نہیں رکھ سکتے ماربل پہ, تو ریت پہ کیسے رکھیں گے, جبکہ ارد گرد سارے چھاؤں کی جگہ ہے اچھا خاصا, لیکن نہیں ٹھنڈک ہوتی ہے, اندر اے سی چل رہا ہوتا ہے, لیکن آپ پاؤں نہیں رکھ سکتے. تو صحرا میں تپتی دھوپ میں ان کو ننگی پیٹھ سلاتے تھے, پورا جسم جھلس جاتا تھا. اس پہ کوئی یہ کہ اوپر سینے پہ چڑھا نہ دیتے تھے, ٹھیک ہے نا. تو بھئی تو جائز تھا کہ خاموش ہو جاتے, بھئی جائز تھا نا. اس وقت احد کا وظیفہ پڑھنا کوئی واجب تو نہیں تھا, خاموش ہو جاتے, مالک خوش ہو جاتا تو ہٹا دیتا ان کو. لیکن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ وہ اس وقت احد 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 یہ نعرے لگا رہے تھے, اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے تھے. کیا تھا؟ محبت تھی. اس کا نتیجہ آیا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سرکار معراج شریف پہ تشریف لے گئے تو آ کے پوچھا کہ بلال کیا بات ہے کہ میں نے تمہارے قدموں کی ہارٹ کو اپنے سے آگے سنا, آپ کیا عمل کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں جب بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے میں وضو کر لیتا ہوں. تو ایسے واقعات آپ کو ملیں گے. یہ سب کس چیز کے
دلیل ہے محبت کے. محبت کے بغیر زندگی بیکار ہے. دنیا میں بھی اگر اللہ تعالیٰ ماں کے دل میں بیٹوں کی محبت نہیں ڈالتی تو کیا بچے بڑے ہو سکتے تھے؟ سوال پیدا نہیں ہوتا. تو ہماری پیدائش، ہمارا بڑا ہونا سب محبت کا کرشمہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی میں محبت رکھی. گھر چلا رہے ہیں، ساری تکلیف اٹھاتے ہیں، کماتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. کس لیے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے محبت رکھی ہے بیوی کی، اولاد کی. تو ساری دنیا چل رہی ہے محبت کے اوپر. اب ہم اس کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے جو محبت ہے، جب مخلوق کی محبت یہاں تک لے آئی کہ اس دنیا کی آبادی کا سبب ہے، تو اللہ سے محبت، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کتنا اونچا لے جائے گی. ہم دیکھتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ، ہمارے امام ہیں. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کا وصال ہو جاتا ہے. ان کی پڑوس کی بچی پوچھتی ہے، ابا یہاں ایک پلر تھا بازو گھر والوں میں، بازو گھر میں ایک پلر تھا، میں دیکھتی تھی وہ پلر کھڑا ہوتا، اس کا سایہ ہوتا تھا، یہ پلر کہاں چلا گیا؟ پتہ چلا امام اعظم ابو حنیفہ نماز پڑھتے تھے پوری رات. تو وہ بچی یہ سمجھتی کہ ایک پلر ہے، تو ہم کو پلر سمجھے گا؟ ہم تو ابھی اللہ اکبر کہتے اس سے پہلے رکوع میں چلے جاتے ہیں. تو امام اعظم ابو حنیفہ پوری رات پڑھتے تھے. ٹھیک ہے، پھر صبح پڑھاتے تھے. پھر کانفرنس ہوتی تھی، سارے علماء کرام جمع ہو کے اجتہادی مسائل پہ بحث ہوتی تھی. تجارت کے لیے انہوں نے اپنا وکیل بنا دیا تھا، اور وکیل کو ایسے چھوڑ نہیں دیا تھا. ان کا وکیل تھا بصرہ میں، تقریباً 400 کلومیٹر دور ہے بغداد شریف سے. انہوں نے ایک مال بھیجا، اس میں کوئی ایک تھان تھا جس میں کوئی عیب تھا. امام ابو حنیفہ نے اس کو کہا کہ جب یہ تھان بیچو عیب بتا کے بیچنا. وکیل یا تو ذہن سے اتر گیا، یا کوئی ہمارے جیسا ہوگا، اسے پہنا دیا، بتایا نہیں. وہ پورے ہزاروں لاکھوں درہم لے کے آیا امام ابو حنیفہ کے پاس. ابو حنیفہ پوچھا کہ اس میں جو تمہیں تیرے 1000 تھان بیچے اس میں ایک میں عیب تھا، تو نے بتایا؟ بڑا حضور میں بتانا بھول گیا. تو بولا سارا صدقہ کر دو. اس نے بولا حضرت وہ ایک تھا نا عیب والا، ایک کا ریٹ آپ صدقہ کر دو. بولے مجھے نہیں پتا کہ کون سا پیسہ ہے جو اس کے مقابلے میں، پورا مال صدقہ کر دیا. عزت کتنی تھی. شاید آپ نے واقعہ سناؤ کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کو جب بادشاہ وقت، خلیفہ وقت نے جب جیل میں ڈالا اور امام صاحب نے دیکھ لیا کہ اب میری جان یہاں سے نہیں چھوٹے گی، تو انہوں نے اپنے بیٹے حماد کو بلایا. اسے نہ حماد کو کہا کہ بیٹا مجھے لگتا ہے کہ میں اب دنیا سے جانے والا ہوں، میرے پاس لوگوں کی امانتیں پڑی ہوئی ہیں، تم لوگوں کی امانتیں دینا شروع کر دو واپس. امام حماد نے اس دن سے 1 مہینے تک سب امانتیں واپس دے دی. جب امام ابو حنیفہ کا وصال ہوا تو کچھ امانتیں وہ بانٹنے کے بعد بھی باقی تھیں. ان کی مالیت کروڑوں دینار تھی. ان امانتوں کی مالیت کیا تھی؟ تو اس کا مطلب ہے کہ 1 مہینے پہلے اربوں دینار ہوگی. لوگ اتنا بھروسہ کرتے تھے. تو یہ صرف ابھی آپ کسی مولانا کے اوپر رکھ کے دیکھ لو 15-20 لاکھ، پہلے بات تو کوئی رکھے گا ہی نہیں. رکھے گا کوئی؟ امام کے مسجد کے پاس رکھوا لو، کوئی مولانا کے پاس رکھوا لو، پھر وصول کر کے بتا دو. ایک تو رکھوا لو پھر وصول کر کے بتا دو. تو یہ ایمانداری، یہ اخلاق ہمارے ائمہ کرام کا تھا. سیدنا سفیان ثوری، مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ ان کے ثوری کہلانے کا سبب یہ تھا، ثور کہتے ہیں بیل کو. یہ ایک دفعہ مسجد میں بیٹھے ہوئے انہوں نے ٹیک لگا لی. کیا لگا لی؟ یہ یہاں سے ٹیک لگا دی، دیوار پہ کہیں ٹیک لگا لی. تو آواز آئی، اے ثور، اے بیل. کیا درباروں میں ایسے بیٹھا جاتا ہے؟ کیا آواز آئی؟ اے بیل. کیا کسی دربار میں ایسے بیٹھا جاتا ہے؟ بادشاہ کے حضور ایسے بیٹھا جاتا ہے؟ چاہے جائے کہ مسجد میں پاؤں لمبے کرنا، مسجد میں ٹیک لگا کے بیٹھنا، بلکہ مجلس میں بھی. جب تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمت دی ہے، نہ آپ کو کرسی پہ بیٹھنے کی ضرورت ہے. اب اگر معذور ہیں تو ٹھیک ہے، شوقیہ نہیں.
اور آدمی معذور میں نے دیکھا ہے خود بنتا ہے. میں نے تو دیکھا ہے جن کو بہت زیادہ ٹائٹ کر رہا ہے, جو ہمارے دوست ہیں جو کرسیوں میں بیٹھنا شروع کیے, 2-4 مکے لگائے, یہ وہ سمجھایا کرا, اب وہ زمین پہ بیٹھتے ہیں. سامنے بیٹھے ہوئے یونس بھائی. ہاں, تو مطلب یہ کہ دیکھیں ہم خود عذر پیدا کرتے ہیں. جب تک آپ ڈھیلے نہیں ہوگے نا, آپ کے پاؤں سلامت رہیں گے. مجھے ڈاکٹر نے 5 سال پہلے کہا تھا کہ گھٹنے بدل دو. میں نے صاحب ٹھیک ہے, منع تھوڑی کرتے ہیں ہم, حاضر صاحب ابھی گھٹنے بدل دو. اس کی تو 11 لاکھ کی دیہڑی بن گئے, ہم زندگی بس سجدے سے محروم ہو گئے. کیوں کہ میں نے اپنی والدہ کو ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا تو یہاں پر وہ گولے لگے تھے. میری والدہ روتی تھی, کیا کہتی تھی, پرانی عورتیں, اب تو کوئی میرا خیال ہے یہ سوچتا ہی نہیں ہے. میری والدہ بولتی تھی یا اللہ جو کرو گناہ تھی ہو کہ ہم کے سجدے سے محروم کری دینے. دیکھیے جو آدمی زمین پہ سجدہ نہیں کر سکتا, اس پہ روتی تھی. دیکھیے یہ پرانے لوگوں کے ذہن تھے. ہم اکابر علماء کی تو بات نہیں کرتے, مطلب عام عورتیں. میری شادی ہوئی تو قاری مسلم صاحب نے مجھے کہا ابوالقاسم عشاء کی نماز کتنی پڑھتے ہو؟ میں نے کہا حضرت کبھی 9, کبھی 11, کبھی 13. ظاہر بات ہم تو پڑھتے ہیں, بزرگوں سے ہم تھوڑی جھوٹ بولیں گے. قاری صاحب نے کہا گھر میں جب بھی پڑھو 17 رکعتیں پڑھنا. کیا کہا؟ تم پڑھو گے تو تمہارے گھر والے بھی 17 پڑھیں گے. اگر تم نے 9-2 4-2-3 جو عموماً پڑھی جاتی ہے, اگر یہ پڑھی نا تو بچے کبھی بھی نہیں پڑھیں گے, تمہاری بیوی کبھی بھی نہیں پڑھے گی. میں مدینہ شریف میں گیا, صبح کو نماز پڑھی میں نے. میرا پوتا ہے, نماز پڑھ کے اس نے 4 رکعت فرض پڑھی, دوستوں نے 3 پڑھی, چلا گیا. میں نے کہا صبح کتنی رکعت پڑھی؟ بابو 4-2-3. تو میں نے کتنی ہوتی ہے؟ بولے آپ بتاؤ کتنی ہوتی ہے؟ میں کہ 13 ہوتی. 4-2-2-3-2. تو کہا میں دادی کو پوچھتا ہوں. میری بیوی کو جا کے پوچھا, بولے عشاء کی نماز کتنی ہوتی ہے؟ بولے 19 رکعتیں ہوتی. بولے کیوں؟ بولے ہماری پرانی عورتیں 2 رکعت تحیۃ النفل, 2 رکعت تحیۃ الوضو, تحیۃ النفل بولتی ہوں, 2 رکعت تحیۃ الوضو, پھر 4 سنت, پھر 4 فرض, پھر 2 سنت. بولے نہیں, دادا بولتے 13 صحیح. تو آپ یہ ماحول کس طرح بنتا ہے؟ آپ 4-2-3 پڑھو گے, کبھی آپ کا بیٹا پڑھے گا ہی نہیں 13 رکعتیں. 17 تو دور کی بات ہے. تو ہم اپنے بچوں کی تربیت خود کریں گے. اگر آپ نماز کے بعد 10 منٹ بیٹھ کر تسبیح فاطمہ پڑھتے ہیں, آیت الکرسی پڑھتے ہیں, فجر کے بعد آپ بیٹھ کر سورج نکلنے تک وظیفۃ الکریمہ پڑھتے ہیں, درائے خیرسی پڑھتے ہیں, آپ کو بچوں کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بچہ ہے نا وہ نقل کرتا ہے, بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی. میں آپ کو چھوٹی مثال دوں, بغداد شریف میں ہم لوگ تھے, ٹھیک ہے, تو کھڑے ہوئے تھے ہم لوگ. تو ہمارا پڑوسی تھا سید جاسم, بہت نیک لوگ ہیں, سید احمد کبیر رفاعی کے خاندان سے سادات ہیں. تو ہم کھڑے ہوئے تھے تو سلمان اس وقت چھوٹا تھا, اتنا تھا, آیا تو ہمارے کولر لگا, کولر نکال کے بیٹھ کے پانی پیا اس نے. تو وہ تو بیچارے کے پاؤں میں تکلیف ہے, تو علاج نہیں کر رہا تھا. میں نے بولا کیا تکلیف ہے بھائی؟ وہ دیکھو بیٹھ کے پیتا ہے. میں نے وہ اس لیے بیٹھ کے پیتا ہے کہ وہ کھڑے ہو کے پینے کے منع ہے, سرکار نے فرمایا بیٹھ کے پیو. بولا اچھا یہ بات ہے. اپنی والدی تو والدہ کو بلا گیا, بڑی عمر ہوتے, بہت نیک لوگ ہیں. وہ بلا گیا, بولے ادھر آؤ, ایک ضروری چیز دکھاؤ, ایک عجیب چیز دکھاؤ. آیا, میرے کو بولتا سلمان کو بول پانی پی. میں سلمان پانی پی. سلمان تھا وہ بھی تو پانی پیا ہے. میں نے انکل بولتے ہیں بیٹھ کے پی لے, تو پانی پی لیں. تو اس نے پانی لیا, پھر بیٹھ کے پیا. تو اس کی ماں بولتی ہے جاسم تو سب کو چھیڑے گا, بیچارے بچے کو پاؤں میں تکلیف ہے, تو چھیڑتا ہے اس کو. تو اس کا باپ کہتا ہے اس کا تو کام ہی ہے یہ سب کو ستانا. تو جاسم کا یہی تو بات میں بتانے کے لیے آپ کو لایا تھا, یہ پاؤں میں تکلیف نہیں ہے. وہ بولتے اچھا پھر کیوں بیٹھ کے پیا؟ بولے یار یہ کہہ رہا ہے کہ حضور نے منع فرمایا ہے کھڑے ہو کے پانی پینے سے. وہ اس کا باپ بولتا ہے بات تو صحیح ہے, ہم سید ہیں, ہم عرب ہیں, بات تو اس کی صحیح ہے. جن چیزوں کو ہم نے چھوڑ دیا ان پاکستانی انڈینوں نے پکڑ لیا ہے. آگے آ جائیں. تو اصل بات یہ ہے کہ تربیت آپ کریں گے. تربیت آپ کس طرح کریں گے؟ ہمارے پاس ایک روڈ میپ ہے, ہمارے بزرگوں کا کیا ہوا, ہم اس پر چلیں گے تو ہمارے بچے اس کا 10% سیکھیں گے, کیونکہ ہمارے بزرگوں سے ہم نے 1% بھی نہیں سیکھا. تو ہم اگر ان کے
نقشے قدم پر 1% چلیں گے تو ہمارے بچے جو ہم ان کے گھر میں رہتے ہیں وہ 10% سیکھیں گے. اگر ہم علم پڑھیں گے ہمارے بچے پڑھیں گے, ہم گھر میں قرآن شریف پڑھیں گے ہمارے بچے قرآن شریف پڑھیں گے. ہم خود مسجد میں تھے, میں نے پوچھا بھائی آج کس نے گھر میں قرآن شریف پڑھا ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ. کوئی نہیں اٹھا. اس ہفتے میں کس نے پڑھا ہے؟ 1-2 بچوں نے ہاتھ اٹھایا. اس مہینے کس نے اٹھایا ہے؟ 10-12 بچوں نے ہاتھ اٹھایا. اس سال میں کتنے پڑھا ہے؟ تقریباً نے اٹھایا, ایک نے نہیں اٹھایا. میں اس کو بولے ذرا تیرا کیا نام ہے؟ بولے میرا یہ نام ہے. میں نے بولے کیا بات ہے؟ بولے ہمارے گھر میں قرآن شریف ہی نہیں ہے. کیا کہا؟ میں جب بھی پڑھتا ہوں مسجد میں پڑھتا ہوں, ہمارے گھر میں قرآن شریف نہیں ہے. میں تیری امی کو فون ملا, امی کو فون ملایا, ہمارے گھر میں قرآن شریف ہے. بولے 12 قرآن شریف ہے. کتنے ہیں؟ بولے مری گیا تو کبھی چوہی قرآن شریف جو تو کبھی قرآن شریف منگے نہیں ہے. مجھے ڈیٹ جو قرآن شریف بھی آئے, جب اس کی دادی کی شادی ہوئی تھی نا تب پر بھی قرآن شریف تھا, ہمارے شادی میں لگا تھا. تو ہم جو کریں گے ہمارے بچے پڑھیں گے. اچھا, جس کے والدین داڑھی رکھتے ہیں اس کو بہت کم بچوں کو بولنے کی ضرورت پڑتی ہے. 60% بچے تو خود ہی رکھ لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو اولاد دی ہے, ساتھ میں ہم کو ان کو تربیت بھی کرنی ہے. تربیت کرنے سے کوئی مکے مارنے سے تربیت نہیں ہوتی, ڈنڈے مارنے سے تربیت نہیں ہوتی, چیخنے سے تربیت نہیں ہوتی. آپ عملی نمونہ بنو. آپ سگریٹ پہ سگریٹ مارو گے, آپ کے بچے سگریٹ نارمل لیں گے. آپ منہ میں گھٹ کے لے کے گھومو گے تو بچے کو آپ بول نہیں سکتے کہ پانی کھا. تو آپ نے خود اپنے آپ کو مثال بنانا ہے. اور آپ نے کس کو مثال بنانا ہے؟ ہمارے بزرگ جو موجود ہیں جن کا وصال ہو گیا. اگر کسی کو اس کے اسٹینڈرڈ کے بزرگ نہیں ملتے تو ہمارے بزرگ کی مثال میں آتی امام ابو حنیفہ, جن کو پڑوس کی لڑکی بول رہی تھی کہ وہ پلر کہاں گیا جو بازو گھر میں لگا ہوا تھا. میں رات کو روز دیکھتی تھی پلر تھا یہاں پر. تو وہ سیدنا ابو حنیفہ تھے جو نماز پڑھتے تھے. سیدنا سفیان ثوری ہیں کہ جنہوں نے ایک دفعہ ٹیک لگا دی تو ان کو آواز آئی اے بیل کے دربار میں اس طرح بیٹھتے ہیں. اس کے بعد سے انہوں نے زندگی بھر 4 زانوں بھی نہیں بیٹھے مسجد میں. تو یہ ہمارے بزرگ کرتے تھے. مولانا تقدس علی خان صاحب تو ہم نے دیکھا, حضور قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالی, ان کو ہم نے دیکھا. میں ان کے سنا دوں. اعلیٰ حضرت کے میں نے سنا ہے کہ وہ چونے کی وہ کھا لی, اتنی خوراک تھی. اس میں فیرنی بن کے آتی تھی اور اسی میں شاید دلی آتا تھا, بس یہ خوراک تھی. تو جب آدمی کم کھائے گا کم نیند آئے گی. 4 آدمی نے کتابیں لکھی ہیں, ان کتابیں آپ نقل نہیں کر سکتے. علم صرف کتابوں سے نہیں ملتا, نہ موبائل سے ملتا ہے. اب تو آج کل سارا علم موبائل میں منحصر ہو گیا. کوئی بھی چیز ہو بولے موبائل میں, تھوڑا آگے آ جائیں, بھر گیا پیچھے. تو ہمارے کو جو موبائل ہے اس میں میرا خیال ہے کہ +1 ہے. 99% ہم اس کا یوز غلط کر رہے ہیں. کہ ہمارے عبدالمصطفیٰ صاحب ان کی کسی استاد نے کتاب مانگی تھی, میرا 12 کتابیں تھی نا, 12 کتابیں مانگی تھی. مدینہ شریف میں سب سے بڑی لائبریری میں گئے, ہم کو ایک کتاب ملی. ہم نے اس کی کاپی چاہیے, بولے ہم کاپی نہیں دے سکتے, اور ظاہر پہ کاپی رائٹ کے مسئلے ہو. چچا گوگل سے ہم نے اسی دن 12 کتابیں ڈاؤن لوڈ کر کے ان کو بھیج دیں. بہت سی چیزیں ہیں جو ہم اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں, بشرطے کہ آپ فائدہ اٹھائیں. بہت سے فائدے اٹھا سکتے ہیں. آپ کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں, ترجمہ سمجھ نہیں آتا, اس کا مادہ ڈھونڈو, فوراً آپ کو اس کا ترجمہ مل جائے گا. نہیں ملے گا تو آپ مختلف انداز میں ڈھونڈو, دوسری ڈکشنری میں دیکھو. تو دیکھیں ہمارے پاس نعمتیں ہیں لیکن ہم اس کا مس یوز کر رہے ہیں. مولانا تقدس علی خان صاحب رات کو سو جاتے تھے جلدی, صبح 3 بجے اٹھ جاتے تھے. ڈاکٹر عبدالغفار وغیرہ سفر میں ساتھ رہے, 3 بجے اٹھ جاتے تھے, فجر تک پڑھتے تھے. فجر سے پہلے یا رات کو 3-3:30 میں اٹھ کر چائے اور ٹوسٹ کھاتے تھے, خود ہی پکاتے تھے, خود کھاتے تھے. فجر بعد پیجو کوٹ میں مسجد جامعہ راشدہ وہاں پڑھاتے تھے. 10 بجے معمولی سے ناشتہ کرتے تھے, 5-10 منٹ میں جو ریسیز ہوتی ہے اس میں ناشتہ کرتے تھے. پھر عصر بعد کھانا کھاتے تھے. ظہر کے بعد تھوڑی دیر سوتے تھے, پھر عصر کے بعد تعویذ دینا, ملاقات کرنا, عشاء تک. عشاء کے بعد سو جاتے تھے, مطالعہ کرتے تھے, سو جاتے تھے.
ہم نے دیکھا مولانا وقار الدین صاحب کو، مولانا وقار صاحب کو ہم نے دیکھا دارالعلوم مسجد میں پڑھاتے تھے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں کرتے تھے، صرف پڑھتے تھے، مطالعہ کرتے تھے. آخری عمر میں کچھ تقاریر کی ہیں، میرے خیال ہے شاید اس لیے کہ دوسرے دن چھٹی ہو. عموماً حضرت تقریر کرنے بھی نہیں جاتے تھے، دعوت کا تو چھوڑ دو. میں مدینہ شریف سے آیا تھا تو میرے گھر پر بڑے اکابر علماء علامہ کاظمی صاحب وہ سب آئے ہوئے تھے، تو ایک سیٹنگ ہو گئی تھی، دعوت رکھی تھی. تو قاری محمود خان صاحب بھی تھے، شاہ صاحب بھی تھے، مولانا وقار صاحب کو میں نے دعوت دی. بولا ابوالقاسم بیٹا، اور ان کے جواب بھی ایسے ہی ہوتے تھے نا. بولے میں تمہارے یہاں دعوت میں آ جاؤں تو یہ ترجیح بلا مرجع ہے، ترجیح ہے بلا مرجع، یعنی بغیر کسی سبب کے کسی کو ترجیح دینا. اب میں تمہارے یہاں جاؤں گا تو پھر دوسرے جگہ جانا پڑے گا. اب میں دعوت میں دے گا تو میں 6 کتابیں پڑھاتا ہوں، ہر کتاب کی کم از کم آدھا گھنٹہ مطالعہ کرتا ہوں. میں کہتا تھا آپ 40 سال سے یہ کتابیں پڑھا رہے ہیں. بولے ہمارے اساتذہ فرماتے تھے کہ جو کوئی کتاب کو بغیر مطالعے کے پڑھاتا ہے وہ کتاب کے ساتھ زنا کرتا ہے. کیا فرماتے تھے؟ ایک آدمی 40 سال سے کتاب پڑھا رہا ہے لیکن پھر بھی مطالعہ کرتے ہیں. 6 کتابیں پڑھا رہے ہیں تو 3 گھنٹے آسان تھوڑی ہے. یا نیٹ 3 گھنٹے، جب کوئی چیز لے گا نیٹ، نماز پڑھی، کھانا کھایا، کھڑے گئے، کوئی فون آ گیا، بچے انہیں بلا لیا، نیٹ آدھا گھنٹہ ایک کتاب کے لیے. حضرت کہیں نہیں جاتے تھے. ہم لوگ بھی شوق تھا کہ حضرت کو بلائیں، تو میں نے قاری محمود صاحب کو بولا کہ حضرت مولانا صاحب نے منع کر دیا، مفتی صاحب منع کر دیا. تو بولا اچھا تم کیا بھیجو گے؟ میں نے کہا حضرت میں ٹیکسی بھیجوں گا. ہمارا گھر کیمبل اسٹریٹ پہ تھا، ہم سے جیسے تو حضرت بس میں سفر کرتے تھے. مولانا وقار صاحب اور قاری محمود صاحب 5C بس میں پیدل جاتے تھے پیر کالونی تک. پیر کالونی پہ جہاں فیضان اولیاء مسجد یہاں پہ ٹرن کرتی ہے نا، یہ ہم سے جیسے وہاں تک پیدل جاتے تھے، وہاں سے پھر بیٹھتے تھے گاڑی میں اور اترتے تھے گلبرگ، پھر وہاں سے پیدل اپنے گھر تک جاتے تھے. تقریباً سمجھ 4-5 کلومیٹر کا راستہ ہے، ادھر بھی ادھر بھی جاتے تھے. تو جب کوئی دعوت وغیرہ ہوتی تھی، کوئی پروگرام ہوتا تھا تو کوئی ٹیکسی بھیجتا تھا. وہ ان کا ایک کوڈ تھا، انہوں نے کہا میں حضرت کو لے آؤں گا. میں تو نہیں تھا، مجھے ایک صاحب کو میں نے بھیجا تھا، وہاں سے طالب آنے والا تھا. اس نے قاری محمود صاحب نے کہا حضرت آج مفتا ہے، یعنی آج ٹیکسی آئے گی تو آپ ابھی نہیں جانا بس میں. تو ٹیکسی آئی تو مولانا صاحب بتایا ہی نہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. اچھا مولانا صاحب کی عادت تھی، آپ کوئی مسئلہ چھیڑ دو نا، وہ اپنا انہماک تھا نا اسی میں چلے جاتے تھے. انہوں نے ایسا مسئلہ چھیڑ دیا کہ 150 سال تک وہ باتوں میں ہی لگے رہے. وہ حضرت پتہ ہی نہیں چلا کہ کہاں پہنچ گئے. جب میں نے پہنچے میں دروازہ کھولا تو کہا یہ پٹھان میرے کو دھوکہ دے کے لے کے آئے. کیا کہا؟ ان کے دوست تھے، پٹھان دھوکہ لے کے آئے. تو قاری محمود صاحب نے کہا حضرت ابھی چلے نا، ابھی آ گئے ہیں تو 10 منٹ میں. اچھا مجھے قاری محمود صاحب نے کہا تھا دیکھو مولانا وقار صاحب نہیں بیٹھیں گے. تو اس کا علاج یہ ہے کہ علامہ کاظمی صاحب میں اور بحر شریعت میں ایک اختلاف ہے احتجاج کے مسئلے میں. تم ایسے کرنا، تم حضرت سب بیٹھ جائے نا، مولانا کاظمی صاحب بیٹھے تھے، بعد میں مولانا وقار صاحب بیٹھے، قاری محمود صاحب بیٹھے، قاری مسلم صاحب بیٹھے تھے، سب تم ایک سوال پوچھ لینا حضرت احتجاج کا کیا مسئلہ ہے، تمہارا کام ختم. میں نے پوچھا، اس کے بعد جو بحثوں میں لگے دونوں، کھانا بھی کھا لیا، چائے بھی پی لی. اب مولانا وقار صاحب لگے ہوئے ہیں علامہ کاظمی صاحب کے ساتھ، نہیں یہ دلیل ہے تو وہ یہ دلیل ہے، تو قاری محمود صاحب بول رہے ہیں. سب نے کھا لیا، سب اٹھ کے چلے گئے، یہ لگے ہوئے ہیں. قاری محمود صاحب نے وہ جبہ وبہ پہنا، امامہ پہنا. بولا مولوی وقار گھر نہیں جانا کیا؟ انہوں نے دیکھا اچھا چلے. تو بھولے والے آدمی تھے، ان کا بھول پن تھا، لیکن ان کا انہماک دیکھیں کہ مسائل کے معاملے میں ان کا انہماک ایسا کہ وہ اپنے اصول بھی ان کو یاد نہیں رہتے تھے. تو یہ ہمارے بزرگوں کا پڑھائی کا مسئلہ تھا. پڑھاتے تھے تو دل لگا کے پڑھاتے تھے. ظاہر بات ہے انہوں نے جو طالب علم نکالے اس میں، اور اب جو ہمارے اساتذہ کے جو کتاب پڑھتے ہی نہیں ہیں، پتہ ہے ہم پڑھی ہوئی نا ہماری تو کتنی بھی پڑھی ہوئی ہے، تو ہمارے مولانا وقار صاحب کی نہیں پڑھی ہوئی تھی. وہ آدھا گھنٹہ ہر کتاب کو پڑھتے تھے. مجھے پتہ نہیں کوئی ایسا مدرس ہو تو مجھے نام بتانا، ہر کتاب آدھا گھنٹہ پڑھتا ہوں. مجھے تب تک کوئی نظر نہیں آیا، نہ ہمارے اساتذہ میں نہ باہر اساتذہ میں. جو ہر کتاب کو جو 30-40 سال سے پڑھا ہے اس کو بھی آدھا گھنٹہ پڑھتا ہوں التزاماً، مجھے نہیں ملا. تو یہ ہمارے بزرگ تھے. حضور قطب مدینہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک ٹائم ٹیبل میں ساتھ رہا. حضرت ہے نا وہ محفل ہوتی تھی
تقریباً 11:30 تک سب لوگ اٹھ کے چلے جاتے تھے محفل سے. جب اٹھ کے چلے جاتے تو حضرت سب کے جانے کے بعد وضو خانے میں تشریف لے جاتے تھے, وضو کر کے آتے تھے, پھر پلنگ پہ بیٹھ کر وظائف پڑھتے تھے. عجیب وظائف ہوتے تھے جو ہمارے سمجھ میں نہیں آتے. اس میں ایک وظیفہ یہ تھا کہ حضرت چارپائی پہ بیٹھ کر جب سونے کا ٹائم آتا تھا نا تو فرماتے تھے حق باہو سلطان باہو. سلطان باہو جو ہے نا, مشکل کشا باہو 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 باہو, یہ 3 دفعہ جب بولتے ہیں نا باہو تو ہم کو لگتا تھا پوری بلڈنگ میں زلزلہ آ گیا. اتنا روب کے ساتھ ایک محبت تھی سلطان باہو سے. ان کے واقعات سناتے تھے سلطان باہو کے, بڑی محبت کرتے تھے. تو یہ رات کو اچھا ابھی یہ بستر پر سوئے, بڑی عمر میں فوراً نیند تھوڑی آئی تھی. آدھے گھنٹے بعد جب اٹھتے تھے نا تو داڑھی مبارک کو کھینچتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ, اپنے آپ کو ملامت کر اتنا سو لیا. آدھا گھنٹہ نہیں ہوتا تھا, ظاہر بات ہے 15 منٹ تو روز سونے میں لگتی ہے. اس کے بعد داڑھی کھینچ کے بولتے استغفر اللہ, وضو کر کے دوبارہ مصلی پر. جب تک فجر ہو جاتی تھی, اشراق ہو جاتی تھی, اس کے بعد ناشتہ آتا, ناشتہ کر کے پھر پڑھتے رہتے تھے. 10 ساڑھے 10 بجے جاتے تھے, پھر 10-15 منٹ سوتے تھے یا آرام کرتے تھے. پھر زور کا کھانا ہوتا تھا, پھر اس کے بعد اگر 5-10 منٹ آرام کرتے تھے, اس کے بعد پڑھتے تھے. یعنی ہم نے دیکھا کہ مصلی پر بیٹھ کر جب بھی آپ دیکھیں 2 زانو بیٹھتے تھے. گنبد شریف کی طرف ایسے 2 زانو بیٹھتے تھے. کوئی پریکٹس کر کے بیٹھ لو نا, 10 منٹ کے بعد ہم ادھر ادھر کریں گے. میں دیکھ رہا ہوں نا یہ رضوان کو 6 دفعہ بدل چکا ہے, تو بہت مشکل کام ہے 2 زانو بیٹھنا. اس والد صاحب بیٹھ لیتے ہیں ماشاء اللہ 2 گھنٹے. بہرحال تو یہ بہت مشکل کام ہے 2 زانو بیٹھنا, ادب سے آسان کام نہیں ہے. تو یہ محبت ہے جو آپ کو اس پر رضامند کرتی ہے. وہ اتنا پڑھنے کے باوجود جب بھی 15 منٹ لیٹتے تھے پھر اپنی داڑھی کو کھینچتے تھے استغفر اللہ استغفر, یعنی وہ اتنا پڑھنے کے باوجود استغفار کرتے تھے. ہم کچھ نہیں پڑھنے کے بعد بھی استغفار نہیں کرتے. بہرحال قاری حسین صاحب ہمارے ساتھ تھے حج میں. حج میں جوان آدمی تھک جاتا ہے, جس نے بھی حج کیا ہے, دھوپ, جانا آنا, سفر احرام باندھا ہوا ہے, جوان آدمی لمبے ہو کے پڑے ہوتے ہیں. یعنی بیٹھنا تو ناممکن بات ہے, بستر میں بھی آدمی نہیں پڑھ سکتا ہے, اتنا تھکا ہوتا ہے. قاری صاحب پیدل گئے مینا سے عرفات سے واپس آئے, سب کچھ. جب آدمی تھکا ہوتا ہے تو مینا میں ہم لوگوں نے صاحبان بنایا تھا. اس زمانے میں پابندی نہیں تھی. صاحبان بنا روڈ پہ ہم لوگوں نے گھر بنایا. شاطر صاحب سب وہیں تھے, ہارون بھائی تھے, اقبال بخاری صاحب تھے, سب سید ممتاز سب تھے. سارے ہمارے دوست ہیں نا, امین اور سب ہمارے پاس اپنے اپنے خیمے چھوڑ کر ہمارے اس ترپال کے نیچے بیٹھے تھے. اتنے بڑے بزرگ تھے. یار شہد کو دیکھ کے مکھی آتی ہے, کوئی مکھی کوئی شہد کی مکھی تھوڑی کوئی وہ دیکھ کے آتی ہے, کوئی شوشا دیکھ کے تھوڑی آتی ہے. تو جہاں بزرگ ہوں گے, جہاں شمع ہوگی, وہاں پروانے خود بخود آ جائیں گے. سارا بھرا ہوا ہے. ترکی علماء بھی آ رہے ہیں تو شاہ صاحب ان سے بحث کر رہے ہیں. شاہ صاحب ترکی نہیں آتی تھی پھر بھی تھوڑی فارسی, شاہ صاحب میں پشتو بھی بول لیتے, سب تو ان سے بحث کر رہے ہیں. اس میں ایک تھا تبلیغ جماعت, تو اس سے بحث کر رہے ہیں, اس کو قائل کیا کہ تبلیغ جماعت والے صحیح نہیں ہے. بولے نہیں یہ صوفی ہیں. تو شاہ صاحب نے سمجھایا اس کو. شاہ صاحب کو ترکی نہیں آتی تھی, اس کو بھی عربی نہیں آتی تھی, اردو بھی نہیں آتی, لیکن بہرحال اس کو سمجھا دیا. وہ کہتا نہیں یہ صوفی ہے تبلیغ جماعت والے, لیکن وہ قائل ہو گیا کہ یہ صوفی نہیں ہے, وہابی ہیں. اب اس زمانے میں قاری صاحب کے بھائی تھے, جدہ میں رہتے تھے, عبد المبین وغیرہ. انہوں نے اس زمانے میں اے سی والا خیمہ لیا تھا. وہ تصور ہی نہیں تھا, پنکھا والا خیمہ نہیں ہوتا تھا. انہوں نے اے سی مارا, وہ پانی والا نہیں ہوتا کولر, اس کا خیمہ لیا تھا. تو مجھے عبد المبین کہتے ہیں ابوالقاسم بھائی ابھی رات کے 11 بج گئے, آپ کے یہاں محفل چل رہی, قاری صاحب تھک گئے ہوں گے, تو قاری صاحب کو کہیں کہ تھوڑا گرمی بہت ہے, ہمارے خیمے میں آ کر تھوڑا آرام کرنے. میں کہا آپ بھائی ہیں نا, آپ کہو نا. قاری صاحب کا روکتا, بولے میں نہیں بول سکتا, آپ بولے. میں کہا یار ہمارے خیمے میں ہمارے مہمان ہیں, ہم کہیں گے حضرت آپ جاؤ, ہم کیسے بول سکتے ہیں. بولے آپ بول سکتے ہو, میں جانتا ہوں آپ بول لو گے. بولے چلو ٹھیک ہے. محفل ختم ہوئی تو میں نے اعلان کیا بھائی دیکھیں ابھی 11 بج گئے,
صبح فجر کے بعد ہم کو پھر روانہ ہونا ہے عرفات کے لیے، یہ وہ. تو آپ ایسے کریں، سب جائیں اپنے اپنے خیموں میں جا کے آرام کریں. قاری صاحب بھی ان کے بھائیوں نے خیمہ لیا، اس میں جا رہے ہیں. حضرت میں وہ آرام کریں گے، آپ بھی آرام کریں. قاری صاحب نے مجھے دیکھا، مجھے کہا میں نے کب کہا ہے؟ میں کہا تو مبین بھائی کہہ رہے ہیں. میں تو بچے ہیں، آپ کو رشتے دار ہیں سب، بہنیں وغیرہ، وہ آپ سے بھانجیاں بچی سب بات کرنے جاتے تو آپ ذرا مل لیں. تو انہوں نے کہا چلو چلو. میں کہا نہیں حضرت چلیں، تھوڑی دیر آرام ہو جائے گا آپ کا. یہاں تو اس سے ڈلو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو ساری رات بات تو ملاقات کر کے صبح ہم کو جانا ہے. اچھا خیر قاری صاحب اٹھ کے چلے گئے، شاہ صاحب اور ہم سو گئے. ابھی میرا خیال ہے کوئی 1 گھنٹہ ہوا ہوگا تو میرے پاؤں پہ کوئی کپڑا لگا. تو آدمی ڈر جاتا ہے کہ ہوا سے. میں دیکھا تو قاری صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، سوئے نہیں، پوری رات نماز پڑھتے رہے، کھڑے ہو کے نماز پڑھتے رہے، بڑی لمبی نماز پڑھی. اچھا ہم جیسے جوان لوگ کم ہوتے ہیں، وہ تھک گئے تھے، شاید قاری صاحب نہیں تھکے. اب دیکھتے ہیں ہم تاج الشریعہ کو. ہم لوگ آ رہے تھے عرفات سے مزدلفہ، زبیر مکی اور سب ساتھ تھے، سکندر بھائی ہم ساتھ تھے. تو حضرت ملے عرفات میں، تو بسوں میں بہت رش ہوتا ہے. تو حضرت نے کہا ابوالقاسم کیا پروگرام ہے؟ میں کہا حضرت پیدل چلتے ہیں. حضرت کہا چلو. حضرت چلے. تو میں نے کہا حضرت وہ قصہ بردہ شریف پڑھیں. آپ بہت خوبصورت انداز میں پڑھتے تھے. حضرت نے قصہ بردہ شریف پڑھنا شروع کیا. ہم 4 آدمی تھے، تھوڑی دیر بعد 500 آدمی تھے، یمن کے لوگ. اچھا تھا حضرت کے چہرے مبارک کو دیکھ کر، ان کا حسن دیکھ کر، کہ نورانی دیکھ کر، جو آ رہا ہے قافلے میں ساتھ ہو رہا ہے. کرتے 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 ہم جب مزدلفہ کی حدود میں داخل ہوئے تو 500 آدمی تھے، سب پڑھ رہے ہیں قصیدہ. پھر حضرت کے اپنے قصائد اور یہ سب پڑھ کے اب ہم مزدلفہ پہنچے. رستے میں ہم نے خالی ڈرم رکھے تھے، پیدل چلتے وہ پتا پیدل آئیں گے. ہم نے خالی ڈرم زمزم یہ رکھی تھی سفید رنگ کی، وہ پل کے نیچے رسی باندھ کے رکھی تھی، کوئی چوری ووری نہیں ہوتی. ہم نے وہ بھری. تو اب ہم پہلی بات ہے 9 کلومیٹر ہے، اور یہ گھومنے گھامنے میں 14-15 کلومیٹر ہو جاتا ہے. تو ہم لوگ جا کے وہ ذرا وہ زمزم میں سر کے نیچے رکھا، بولے کمر سیدھی کر لیں. میں سکندر وغیرہ. تو حضرت کا نہیں سونا نہیں، پہلے مغرب اور عشاء جمع کر کے پڑھیں گے. بزرگوں نے کہہ دیا، ہم نے کہا ٹھیک ہے. ہم نے وضو کیا، حضرت نے جماعت کرائی مغرب اور عشاء کی. تو حضرت نے کہا کہ پانی وغیرہ بھر لو صبح کے لیے، کیونکہ صبح پانی نہیں ملے گا. سر بہت رش ہوتا تھا. ہم پانی وغیرہ بھر کے آئے. حضرت نے وضو نہیں کیا. حضرت میں نے حضرت وضو کرنے بولے میرا وضو ہے. کہاں سے کیا ہوا تھا؟ وقوف عرفہ میں ظہر سے پہلے وضو کیا تھا. ظہر اور عصر ملا کے پڑھتے ہیں، اس سے پہلے وضو کیا تھا، ہمارے سامنے پڑھایا تھا وقوف عرفہ کی دعا وغیرہ. اب وہ عرفات سے چلے گئے تھے، اس سے وضو نہیں کیا، ابھی تک وضو نہیں کیا تھا. اچھا ہم سو گئے. حضرت نے مجھے خود اٹھایا، ابوالقاسم بیٹا چلو فجر کا ٹائم ہونے والا ہے. وہ فجر سے پہلے اٹھایا تھا اور تیاری کر کے فجر کی نماز پڑھ کے فوراً وقوف مزدلفہ ہوتا ہے. تو سورج نکلنے تک آپ کو 1-1.25 گھنٹہ مل جاتا ہے. وہاں کا حال یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر تھی کہ میری امت کے گناہ کیسے معاف ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے عرفات میں سید علیہ السلام کے ذریعے بشارت بھیجی کہ جو حاجی حج کر لے گا اس کے اللہ تعالیٰ اور اس کے درمیان جو حقوق ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا وقوف عرفات کی وجہ سے. اور وہ کہ جو مخلوق کے درمیان ہے وہ باقی رہے. سرکار تو فکر مند تھے. جب مزدلفہ میں تشریف لائے تو مزدلفہ میں یہ وحی نازل ہوئی کہ وقوف مزدلفہ جو تمہاری امت کرے گا اس کے مخلوق کے گناہ معاف کر دیں گے، گناہ معاف ہو جائے گا. دیکھیں اگر میں نے جنید بھائی کے لاکھ روپے کھا لیے، لاکھ روپے معاف نہیں ہوں گے. کھا لینے کا گناہ معاف ہو جائے گا، میں ان کو لاکھ روپے دوں ان سے معافی مانگوں. یہ تھوڑی کہ چلو معاف ہو گئے ابھی تیل لینے جائے، ایسا نہیں ہوگا. تو جو تاخیر کا گناہ ہے یہ معاف ہو جائے گا مخلوق کا. جس کا جو حق ہے آپ دیں گے، تو یہ جو آپ نے اس کو ستایا، اس کو لیٹ کیا، اس کو دھکے کھلائے، یہ معاف ہو جائے گا. حضرت تو میں نے کہا حضرت آپ وضو کرنا ہے؟ نہیں میرا وضو ہے. فجر میں کہہ رہے ہیں کہ میرا وضو ہے. بیٹھے رہے. میں نے دیکھا تو 2-3 دفعہ میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا حضرت پڑھ رہے تھے، کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، بیٹھے ہوئے پڑھ رہے ہیں، قرآن شریف پڑھ رہے ہیں. حضرت نہیں سوئے.
پھر فجر کے بعد وقوف فرمایا 1-1.25 گھنٹہ. پھر اس کے بعد ہم مینا گئے. تقریباً وہاں سے مینا 4-5 کلومیٹر ہے. جب وہاں خیمے میں پہنچے پھر خیمے میں جا کے وضو پیشاب پانی کیا. کتنا ٹائم آپ سوچو تو صحیح. اور سفر میں تو یہ لوگ اپنے آپ کو مینٹین بھی کرتے تھے. پتہ ہے آپ کو وضو رکھنا ہے, پیشاب پانی کرنے نہیں جانا رش میں, تو آپ پانی بھی کم پیو گے. ہماری طرح نہیں, تھوڑی گرمی ہے تو شربت کے شیشے مفت میں مل رہے ہیں, آئس کریم دبا رہے ہیں, یہ نہیں, کچھ بھی نہیں. کوئی اپنے آپ کو کنٹرول کرتے تھے. اچھا, اب میں نے ایک الگ چیز دیکھی. 1985 میں مولانا اختر صاحب کو کھارا در کا ایک گروپ تھا, اس میں تقریر کر رہے تھے. تو اس میں کسی نے سوال پوچھ لیا, ان کے پیچھے نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ حضرت تو شمشیر بے نیام تھے, میں نے کہا بالکل نہیں ہوتی. اس نے ایک ریکارڈ کی, CID آفس میں جمع کرا دی. حضرت کو حج بھی نہیں کرنے دیا گیا, مدینہ شریف میں نہیں جانے دیا, سفر کرا دیا گیا. حضرت اگلے سال پھر جب تشریف لائے تو مولانا فضل صاحب نے کہا کہ ان کے ساتھ ڈیوٹی لگائیں. مسئلہ سب کو پتہ ہے, کیوں پوچھ رہے ہو؟ پتہ نہیں کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. کبھی آپ نے سنا ہے کوئی پوچھے قادیان کے پیچھے نماز ہوتی ہے؟ پوچھا ہے کوئی شیعوں کے پیچھے نماز ہوتی ہے؟ تو کیا مطلب پوچھنے مقصد کہ جب ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی تو ان کے پیچھے کس نماز؟ یہ عقائد ان کے بھی خراب ہے. تو بہرحال کہا کہ کسی کی ڈیوٹی لگاتے ہیں. میں عمر پہ گیا ہوا تھا, ابو القاسم سر رہے گا, پٹھان آدمی ہے, حضرت کا مزاج بھی جانتا ہے, حضرت بھی اس کو جانتے ہیں. تو یہ کوئی ٹیڑھا میڑھا آدمی کو سوال پوچھنے آئے گا تو یہ سنبھال لے گا. مولانا فضل کا ابو القاسم تم دھیان رکھے گا؟ میں نے کہا جی حضرت دھیان رکھے گا. حضرت پہلے دن جب مدینہ شریف میں حاضر ہوئے, ہم تشریف لائے نہیں کہیں گے, مدینہ شریف میں کوئی تشریف نہیں لاتا, مدینہ شریف میں حاضر ہوتا ہے. مدینہ شریف سے شرف پاتا ہے, مدینہ شریف کو شرف بخشتا نہیں ہے, کوئی کتنے سے بڑا عالم ہو. تو حضرت جب مدینہ شریف میں حاضر ہوئے تو گلیوں میں گھر تھا, حضرت نے گھر میں وضو وغیرہ کیا, یہ سب کچھ کر کے عشاء کے بعد فارغ ہو کے جب حرم شریف میں آئے تو اس وقت حرم شریف بند ہو جاتا تھا. عشاء کے بعد 9:30 بجے بند ہو جاتا تھا. تو ابھی بھی دیکھیں باب جبریل اور باب بقی کے درمیان, باب النساء اور باب بقی کے درمیان ایک علاقہ ہے جب انہوں نے اسٹور بنایا ہوا ہے. پہلے یہ لوگ نماز پڑھتے تھے, تو اس کو ہم لوگ حتیم کہتے تھے, کیونکہ جیسے حتیم کعبۃ اللہ سے باہر ہے, یہ حرم شریف سے باہر تھا لیکن مسجد تھی, تو یہاں سب لوگ نماز پڑھتے تھے. کسی کی نماز نکل گئے تو حرم شریف تو بند ہو گیا, یہاں نماز پڑھتے تھے. حضرت نے کہا ابو القاسم بیٹا کیا ہوا؟ حرم شریف بند ہو گئے؟ میں نے کہا جی بند ہو گئے, اب کیا کریں گے؟ حضرت یہاں نماز پڑھ لیتے ہیں. مولانا فضل صاحب نے کہا تھا دیکھو تم جماعت کرے گا کوئی مجمع نہیں لگائے گا. جماعت سے ہی مسئلے ہوتے تھے. تو حضرت نے, میں نے بازو میں کھڑے ہو کے نماز شروع کی. جب سلام پھیرا تو یہاں 600 آدمی کی جگہ تھی. کتنی؟ وہ بھر گیا تھا, لوگ باہر نماز پڑھتے تھے ہمارے ساتھ. جنہوں نے فرض پڑھی فرض, جنہوں نے نفل پڑھی. حضرت کا چہرہ مبارک اتنا خوبصورت تھا, سب لوگ اللہ اکبر کے. اچھا, پورا وہ حتیم جو ہے نا, وہ حتیم تو نہیں, وہ بابا جبریل والا پورا بھرا ہوا تھا. اب میں نے بولا یار میرے ہاتھ میں تو نہیں ہے نا, جو دیکھا جائے گا. مولانا صاحب ڈانٹیں گے تو بولیں گے اب کیا کریں, ہم تو 2 شروع کی تھی, اب لوگ پیچھے کھڑے ہوئے تو کیا کر لیں گے ہم لوگ. بہرحال نماز ختم ہوئی 9:15 بجے. تو حضرت نے کہا اب کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا حضرت گنبد شریف کے سامنے جہاں ایک ابھی آج کل ایک بلڈنگ جیسی بنی ہوئی, چھوٹی سی, ایک ہی بلڈنگ بنی, پورا میدان ہے, ایک چھوٹی سی بلڈنگ بنی ہوئی جہاں پر پہلے زین العابدین کا گھر تھا, گنبد شریف بالکل سامنے. میں حضرت یہاں کھڑے ہو کر سلام پڑھ لیتے ہیں. بہرحال سلام پڑھ لیتے حضرت. ہم لوگ 2 نمبر لوگ ہیں, صحیح ہے نا. اب 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ تو ہم کھڑے رہ سکتے ہیں نا. اس کے بعد پاؤں بدلا, یہ کیا وہ کیا. پھر مجھے یاد ہے یار حضرت کو تو ابھی بہت دیر لگے گی. پچھلے دفعہ حضرت کا سفر ہو گیا, اس کے بعد 1 سال مدینہ شریف سے دور رہے. 1 سال میں کتنی نعتیں لکھی ہوں گی, عربی میں اردو میں سب. تو حضرت ابھی لگتا ہے کہ آدھا گھنٹہ تو گھنٹہ تو لگے گا, تو میں وضو تازہ کر کے آ جاؤں. یہ ہمارا بہانہ ہوتا ہے وضو تازہ کرنے کا, اس میں ابھی میں نکل جاؤں. میں گیا تو وہاں واش روم تھے, وہاں تو بنگالی دھو رہے تھے. تو میں نے کہا چلو گھر قریب میں ہی ہے. گھر میں گیا, میں نے کہا حضرت آئیں گے تو میں واٹر کولر چالو کر دوں. تو گھر سے خط لائے تھے تو میں پڑھ رہا تھا, میں سو گیا. تکیے پہ جو ہے نا ٹھنڈی ہوا لگی تو میں بھی تھکا ہوا تھا, میں سو گیا. اب میری آنکھ کھلی 3:30 بجے. حضرت کو چھوڑا 9:30 بجے, آنکھ کھلی کتنے بجے؟ 3:30 بجے. اب نا ہمارے گئے, اس کے قریب ہی پہلے سکے والے فون لگے ہوئے تھے.
हरीम शरीफ के सामने बाबू सलाम के पास। मैंने कहा इन्होंने के पास मौलाना फजल साहब का नंबर है, इन्होंने फ़ोन किया होगा, मौलाना फजल साहब आएंगे, गाड़ी में ले जाएंगे। बोले तुम अच्छा खिदमत किया, रोड पे छोड़ के भाग गया। बहरहाल अब मैंने बाप कर क्या सकते, मैं चलो जाते हैं हरीम शरीफ। मैंने वज़ू वगैरह किया, हरीम शरीफ गया, देखा तो हज़रत खड़े हुए। अल्लाह का शुक्र है, हज़रत खड़े हुए आराम से, वही मस्त खड़े हुए, पता ही नहीं कुछ भी। मैं जाके बाजू में खड़ा हो गया तो एक नकीब हसन था, पहले मैं हरम में काम करता था, पुलिस वाला मेरा दोस्त था। नकीब हसन बोलता है मीन हादा। मैं जाके बाजू में खड़ा हो ना, मैंने कहा सीधी। सीधी कहते हैं, मेरा नाना को भी कहते हैं और 11वीं में, और हमारे सरदार को हम सैयदी कहते हैं, दोनों माना में इसमें आता है। मैंने कहा सीधी। तो बोले शोएब मजनून, वो थोड़ा पागल करे के। मैंने कहा क्या हो? बोले मेरी 10:30 बजे से ड्यूटी लगी है, यहीं खड़ा है। मैंने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है। वो भले हैं जो भी बोले, वो पुलिस वाले तो ऐसे ही झट होते हैं, वो तो नजदीक होते हैं। तो बोले थोड़ा करे के। मैं क्यों? बोले मेरी 10:30 बजे से मेरी ड्यूटी है, इसी तरह खड़ा है। अल्लाह का शुक्र है। चलो 3:30 बजे के बाद तकरीबन 3:45 बजे तहज्जुद की अज़ान हुई, 1 घंटा पहले अज़ान होती है। मैंने कहा अबुल कासिम में कौन सी अज़ान है? मैंने कहा हज़रत तहज्जुद की अज़ान है। मैं कहा हज़रत, बोले हरम शरीफ खुल गया? मैंने खुल गया। तो उसको बाबुल जिब्रील था, बाबुल निसा था, बाबुल बकी नहीं था। हज़रत आए, बाबुल जिब्रील से अंदर दाखिल हुए, मौआ शरीफ में जाकर 2 पिलर के दरमियान खड़े हो गए। खड़े हुए 1 घंटा होता है, 1.25 घंटा होता है। हज़रत खड़े हुए हैं, सलाम पढ़ रहे हैं, सलाम पढ़ रहे हैं, सलाम पढ़ रहे हैं। अज़ान हो गई। वह अज़ान से आधा घंटा पहले हटा देते हैं, है सला सला पहले हटा, अब तो घर नमाज ही नहीं होती। सला 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 हमको किसी ने नहीं हटाया, हम दोनों खड़े थे, किसी ने नहीं हटाया। अब ये हज़रत की करामत। अज़ान हो गई तो भी किसी ने नहीं हटाया। सबने सुन्नतें पढ़नी तो भी किसी ने नहीं हटाया। जब इनकी जमात खड़ी हुई ना, अल्लाह कहा चलो इनकी जमात खड़ी हो गई, हम उल्टे निकले। बहरहाल ये तो एक वाक़या था। मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ डीजे कॉलेज का। हम हर चीज़ को सोचते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। मैं कहते हैं 7 घंटे एक आदमी बग़ैर पाँव बदले खड़ा रहे, पॉसिबल नहीं है। तो हमारे डेंसवाल में हम रहते थे, वहाँ पर एक चौकी जो है बल्दिया के बाद, तो वहाँ पुलिस वाला खड़ा होता था, मेरी दोस्ती थी। तो मैंने बोला यार जमादार साहब, वो तो जमादार साहब नाराज़ नहीं, अब तो जमादार बोलेगा मारेगा। मैं जमादार साहब एक बात पूछनी। बोले क्या है? बोले आप कितनी देर खड़े रह सकते हैं? मैं हम देखते थे कि ट्रैफिक पुलिस 6 घंटे खड़ा रहता है, 8 घंटे खड़ा रहता है। तो मैंने कहा इसी को पूछो जो खड़ा रहता है। मैंने कहा जमादार साहब आप कितने खड़े रह सकते हैं? तो बोले मैं 6 घंटे ड्यूटी होती मेरी। तो मैंने इनको बोले क्यों पूछ रहे? मैंने कहा हमारे बुजुर्ग थे और इतने खड़े रहे। बोले यार हम जो खड़े रहते हैं ना तो हम घूमते हैं, ऐसे किया ऐसे किया, हम घूमते हैं ना, एक तो एक जगह खड़े नहीं रहते। दूसरा है कि हर आधे घंटे बाद जाकर फोकट में चने खा आते हैं, चाय पी आते हैं, पान खाते हैं। एक जगह हम नहीं खड़े रहते। बाकी जो तुम कह रहे हो ये तो मुमकिन ही नहीं है। तो पाँव की लगे जम जाएंगे, इंसान माजूर हो जाएगा, कैसे 8 घंटे खड़ा रहेगा? फिर मैं बोलता यार आपको मेरी बात समझ में नहीं आई, ऐसे करो, यहाँ नानकवाड़ा में एक पान वाला है, हम 6 घंटे खड़े रहते हैं ना, वो पान वहाँ से लेता होगा, बोले वो 10 घंटे खड़ा रहता है। जब मैं गया तो हमारे मकान मालिक थे, इस्माइल कारा उसका दामाद था। तो पान वाले के पास गया, मैंने बोला ऐसा निकाल पे चो चो वो अंदर बुला लिया। बोले यार ये मसला पूछना है कि आप कितने खड़े रह सकते हो? बोले हम तो रोज़ाना 6-7 घंटे खड़े रहते हैं। मैंने और कभी? बोले ईद के दिन हम 12 घंटे खड़े रहते हैं, 14 घंटे खड़े रहते हैं। तो बोले क्यों पूछ रहे? मैंने कोई वाक़या बताया मौलाना अख्तर साहब का। वो सीधा साधा आदमी ने बिल्कुल सही जवाब दिया उसने। बोले अबुल कासिम भाई असल में हम ईद के दिन खड़े रहते हैं 12 घंटे 14 घंटे, अब एक जगह नहीं खड़े रहते, इधर जाते पान दिया, इधर जा, वहाँ से लेके आए, बोतल लेकर आए। लेकिन हम जब माल मिलता है तो हम 14 घंटे भी खड़े हो जाते हैं। तो हज़रत को माल मिलता होगा, वो अपने अंदाज में उसने बताया कि हज़रत अगर खड़े रहते हैं तो ताज्जुब की बात है, इनको माल मिलता होगा। माल से समझे आप? अब तो वो क्या माल मिलता होगा? तो माल मिले तो हम भी 14 घंटे खड़े हो सकते हैं, तो उनको माल मिलता है। मेरी समझ में आ गया कि माल मिले ना तो हमारे बुजुर्ग जो खड़े रहते हैं इसकी वजह इनके खुलूस की वजह से इनको कुछ मिलता है, कुछ रहमतें मिलती हैं, कुछ आफियतें मिलती हैं। वरना हम तो 10 मिनट के बाद पाँव ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे। वजह क्या है? माल मिलता है। वो इस्माइल कारा के दामाद कहने के मुताबिक, नाम भूल गया, इब्राहिम नाम था, क्या नाम था, माल मिलता है। अगर हमारे पास खुलूस होगा हमको माल मिलेगा, तो हम भी खड़े रहेंगे। तो हम मोहब्बत तो पैदा करें।
کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. آپ کو بھی مال مل سکتا ہے, ان کے مال کی کمی نہیں ہے, مال بہت, سمجھے. اب آپ کماؤ, آپ میں کتنے گٹس ہیں, آپ کماؤ. میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں. مولانا اختر صاحب, ابھی تو میں روز دن رات کی بتا رہا تھا, چھوڑ دوں. تو یہ بزرگ تھے جنہوں نے اپنے ٹائم کا پابند رکھا تھا اپنے آپ کو. ٹائم پہ پہنچنا, ٹائم پہ آنا, ٹائم پہ اٹھنا, ٹائم پہ پڑھنا. آپ خود اپنے آپ کو ٹائم نکالو گے. میں ایک دفعہ بیٹھا تھا شاہ الگ صاحب کے پاس, شاہ صاحب نے وظیفہ بتایا ہوگا, اس کو کہا 313 مرتبہ درود شریف پڑھو. بولا حضرت 313 مرتبہ, میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے, میں تو نوکری کرتا ہوں, کورنگی جاتا ہوں, یہ وہ. شاہ نے کہا اچھا دیکھو ٹائم نکالا جاتا ہے, ٹائم ملتا نہیں ہے. بولا حضرت میرے کو تو ٹائم ہی نہیں, تم سیٹ بڑا ظالم ہے یہ وہ. تو کہا میں تو کورنگی میں جاتا ہوں. شاہ صاحب کس میں جاتے ہو؟ کہا اسکوٹر میں جاتا ہوں. تو اسکوٹر میں کیا کرتے ہو؟ کچھ بھی نہیں کرتا. بولے درود شریف پڑھ لیا کرو. 2-3 دن بعد شاہ صاحب کو بتایا, بولے میں روز کے 1300 درود شریف جاتے ہوئے پڑھ لیتا ہوں, 1300 درود شریف آتے ہوئے پڑھ لیتا ہوں, 313 نہیں. اتنا ٹائم ہوتا ہے, ٹائم سب کے پاس ہے. ہم دوستوں کے ساتھ باتوں میں 2 گھنٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, ٹائم ہے. ایک ہمارا دوست ہے, وہ بولے یار میرے کو پوری یاد نیند نہیں آتی. اچھا وہ یاد نہیں آتی, تو میں تیرے کو طریقہ بتاتا ہوں. تو ایسے کر, کتنے میں بستر میں جاتا ہے؟ بولے میں 11 بجے چلے جاتا ہوں, صبح 5 بجے تک نیند ہی نہیں آتی. اچھا وہ ایک گھڑی آتی ہے 70 روپے کی, پہلے 20 روپے کی آتی تھی, وہ الیکٹرانک. میں کہ وہ لے لے. جب میرے پاس تھی میں نے دی. میں کہ تو آج گھر پہ تیرے کو نیند نہیں ہے نا, تو درود شریف پڑھنا شروع کرنا. دیکھتا ہوں کتنے نمبر تک پہنچتا ہے. تیرا کیا خیال ہے, تو 7 گھنٹے میں 6 گھنٹے میں کتنے درود شریف پڑھ لے گا؟ بولے پتہ نہیں ہے, میں کل بتانا مجھے. کم از کم 5,000 تو ہو ہی جائیں گے. بولے وہ تو ایسے ہی ہو جائیں گے, 5 گھنٹے میں تو ہو جائیں گے. دوسرے نے ملا, میں نے نمبر کتنے ہیں؟ بولے 67 پہ نیند آ گئی. کیا کہا؟ 67 پہ نیند آ گئی. تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم پڑھنا چاہیں, ٹائم نکالنا چاہیں, تو ٹائم بہت ہے. ہم سوچتے ہیں اب اس کو ہم دوسروں پہ ڈالیں, ٹائم نہیں ہے, سیٹ ظالم ہے. سب کے سیٹ ظالم ہے بھائی, گھر کا سیٹ تو سب کا ظالم ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو برداشت کرو بھائی, نبھاؤ. بہرحال یہ کہ ٹائم آپ نے نکالنا ہے پڑھنے کے لیے بھی, درس نظامی پڑھنے کے لیے بھی. دیکھیں درس نظامی پڑھنا بالکل آسان ہے ماشاء اللہ. ہر علاقے میں ایک نہیں 4 مدرسے ہیں. آپ کو مزہ نہیں آیا دوسرے مدرسے میں چلے جاؤ. اچھا یہاں ہمارا اتنا آسان طریقہ ہے کہ ایک مدرسے دوسرے مدرسے میں جاؤ تو وہ منع بھی نہیں کرتے. وہ فون کر کے نہیں پوچھیں انس بھائی آپ کے یہاں لڑکا پڑھتا تھا, یہ بھاگ کے میرے پاس آیا ہے نور مسجد میں, یہ نہیں بولے, پوچھیں گے نہیں, وہ رکھ لیں گے فوراً. آپ یہاں سے چلے زینب مسجد, وہ بھی رکھ لیں گے. آپ چلے گئے فیضان نظام میں, وہ بھی رکھ لیں گے. کیا خیال ہے, پوچھتا ہے کہ نہیں رکھیں گے. اتنا آسان ہے. پہلے ایک کتاب پڑھنے کے لیے 13 کلومیٹر بس میں سفر کرنا پڑتا تھا, تو ایک کتاب پڑھانے والا ملتا تھا. اب ایسا مسئلہ نہیں ہے. مجھے معلوم ہے کہ میں نے فرسٹ ایئر انٹر جب پڑھتا تھا, میں 1:15 بجے گھر پر بستہ پھینکتا تھا, رکھتا نہیں تھا. فوراً 2 لوگ ہمارے گاڑی میں بیٹھ کر کہاں چلتے ہیں, یہاں پہنچتے تھے امجدیہ. اس زمانے میں 8 نمبر بس تھی. ٹیکسی ویکسی تو خیر دور کی بات ہے, رکشے کے بس کے پیسے نہیں ہوتے تھے. ہم لوگ یہاں پہنچتے تھے 3:30 بجے. 3:30 بجے مولانا اسماعیل صاحب سے پڑھتا تھا میں, 3:30 سے لے کر 4:45 بجے تک امجدیہ میں, جو کتابیں تھی کورس کی. اس کے بعد عصر کے بعد یہاں پر کھتری مسجد میں پیدل جاتا تھا. قمر الدین سالی صاحب کے پاس پڑھتا تھا, 2 کتابیں. اس کے بعد سے پھر پیدل لالو کھیت, ایک نالہ ہے کم از کم 4 کلومیٹر ہوگا پیر کالونی سے لالو کھیت, وہ اندر نالے میں سے جا کر غوثیہ مسجد تھی, مولانا مختار صاحب تھے, ان کے بعد ایک کتاب پڑھتا تھا. عشاء سے 15 منٹ پہلے اٹھ جاتا تھا, کھوڑی گارڈن پہنچتا تھا. عشاء کے فوراً بعد قاری مسلم صاحب کے پاس ریاض الصالحین پڑھتا تھا. وہاں سے فارغ ہو کر گھر پہ کھانا کھا کر بس میں بیٹھ کر جناح مسجد, قاری خرمت صاحب تھے, ان کے بعد تجوید پڑھتا تھا. اس کے بعد گھر پہ نہیں جاتا تھا, باٹوا اسٹڈی سینٹر کھوڑی گارڈن میں سائنس کا تھا. بہت ٹف مقابلہ ہوتا تھا, داخلہ ملتا ہی نہیں تھا. پوری کراچی میں صرف 150 داخلے ملتے تھے, کراچی والوں کو 100 ہی داخلے ملتے تھے. تو بڑا ٹف ہوتا تھا. رات کو 12 بجے تک پڑھتے تھے, لیسن کرتے تھے. صبح وہی روٹین, فجر کے بعد کالج, ڈی جے کالج,
बजे के बाद। इस दिन अतवार को छुट्टी होती थी तो हम जैसे अतवार को होता था, कोई छुट्टी का तस्वुर नहीं था। इतना मुश्किल था। अब तो कोई मसला ही नहीं है, घर से नीचे उतरो, इस मसले में मज़ा नहीं आ रही तो दूसरे मदरसे में चले जाओ। लेकिन अब कोई पढ़ता नहीं है, इस वजह से कि शायद आसान है। अच्छा, और जो बगैर मेहनत के मिलता है उसकी वैल्यू भी नहीं होती, जो मेहनत से मिलता है उसकी वैल्यू होती है। तो आदमी फिर एक दिन भी छुट्टी नहीं करता है, तबीयत थोड़ी डाउन है, चलो घर पे रह गए। आज मोबाइल पे देख रहे थे, व्हाट्सएप में देखते देखते थोड़ी देर लग गई तो नहीं पढ़े। हमारे यहाँ बैठे हुए लोग, उनके घर के सामने हबीब मस्जिद है। क्या है? उनका अब्बा भी पढ़ सकता है, उनका भाई भी पढ़ सकता है, नहीं जाते। आप क्या कर लोगे? सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तुर्किया जाने के लिए धक्के खाएंगे, सामने हबीब मस्जिद नहीं जा सकते। तो हडाराम कहेंगे और क्या कहेंगे हम, या बदनसीब कहेंगे। ये बदनसीबी, देखें अपनी बदनसीबी हम खुद लाते हैं। हम पढ़ें, लेकिन एक बात याद रखो कि पढ़ना उससे है जो अदब वाला हो। सुफियान सूरी ने टेक लगाई सिर्फ, तवाज़ा ये शोर, ये मैंने सुना है वाक़या, मैंने पढ़ा नहीं है। ए बेल, क्या दरबार में इस तरह बैठते हैं? जिंदगी भर वो दो जानू बैठे, कभी ये एक पाँव खड़ा करके भी नहीं रहते, चार जानू भी नहीं बैठे। तो अदब है, अदब करने वाला है तो कमाओगे। बेअदब होगा, कभी वाला के मुतालिक बोलेगा, कभी अपने उस्ताद के मुतालिक बोलेगा, तो उसकी इज़्ज़त तुम्हारे दिल में नहीं होगी, उसके अस्ता की इज़्ज़त नहीं होगी, आलाज़ की इज़्ज़त नहीं होगी, गोस्पा की इज़्ज़त नहीं होगी। तो ऐसा पढ़ने से फ़ायदा क्या है? सबसे पहली शर्त है कि आप देखो अदब वाला हो, अपने मसलक पे पक्का हो। हमको कोई रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे बुजुर्गों ने बहुत रिसर्च कर ली है। हम जब इस मकाम पे पहुंच गए, जब अब एक आदमी बोलता है कि नहीं ये कार्बन डाइऑक्साइड में CO2 नहीं है। बोले आप कैसे बोलते हो? बोले मैं कहता हूँ ना C2O2 है। तो बोली साला चरिया है तूने फिजिक्स में क्या किया है? तूने फिजिक्स में कुछ किया है? तुझे एलिमेंट नंबर याद है? तुझे एलिमेंट के वेट याद है? कुछ तो आता नहीं है तेरे को। तूने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है, अनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है, तूने कोई रिसर्च की है, तूने किसी लेबोरेटरी में काम किया है, तो बोले C2O2 है। कोई नहीं मानेगा, बाकी तो दफ़ा हो जा। लेकिन दीन के मामले में ना, वो आला हज़रत का आखिरी लफ्ज़ थोड़ी है, हम भी तहकीक कर रहे हैं। अबे बाबा, आला हज़रत के पाँव की खाक बन, तो फिर तो खुद ही नहीं करेगा मुकाबला जब पहचान लेगा तो। बाकी तो ठीक है, सब मुज्तहिद हैं। उस्ताद ढूंढो, ऐसा उस्ताद जो अदब वाला हो। ये पढ़ने से न पढ़ना बेहतर है। किसी बदतमीज़ आदमी से, किसी बेगरत उस्ताद से, किसी नालायक उस्ताद से, किसी बेअदब उस्ताद से न पढ़ना बेहतर है। न पढ़ोगे तो क्या होगा? अपने दिल में अदब तो रहेगा ना बुजुर्गों का, वरना अदब खत्म हो जाएगा। मैंने देखा यार यार नमाज नहीं पढ़ने, हमने कोई इमाम से मुकाबला मुलाकात थोड़ी की है। और तुमने ये जो शियों का तुम्हारे पास है इमाम बाड़ा, उसके इमाम से मुलाकात की, वहाँ भी पढ़ लिया कर। वो कादियाना के तो जो जमात खाना है उसमें तू कभी गया है तहकीक करके? तो वहाँ भी पढ़ लिया कर। नहीं वो तो पता है ना, तो ये क्या नहीं पता? बस एक दिमाग में कोई ना कोई शोषा छोड़ना है अपनी बड़ाई बताने के लिए। ये बड़ाई काम नहीं आएगी जब तक आपके दिल में अदब है। मैंने स्टार्ट किया सैयदना सुफियान सौरी के वाक़े से कि सोर ए बेल, सोर कहते हैं बेल को, जो अरबी पढ़ते हैं, पहली किताब का सबक है, पहले सफ़े का। सोर बेल कहे, सोर दरबारों में इस तरह बैठते हैं सुबह जिंदगी भर। एक बुजुर्ग थे, मुझे नाम मालूम नहीं, शायद अब्दुल्ला बिन मुबारक, वो जा रहे थे कहीं अपने मस्जिद से घर जा रहे थे, तो रास्ते में देखा तो किसी को पूछ लिया, अरे ये घर कब बन गया? क्या पूछा? रास्ते में घर बना हुआ था। अरे ये घर कब बन गया? कह रहे हैं कि इसके बाद रोते रहे, 1 साल तक इसके कफारे में रोते रखे कि मैं इतना फालतू हूँ कि जो मेरे से ताल्लुक नहीं है, घर बना के नहीं हुआ, तेरे बाप को क्या था, तेरे को पूछने की जरूरत है। सिर्फ एक जुमले के लिए 1 साल रोते रखे इसके कफारे में कि मैंने अपने वक्त को, 1 सेकंड लगे ना, ये घर कब बना, कितनी देर का काम है? सिर्फ दीन के लिए अल्लाह ताला ने हमको पैदा किया है। ज़रूरत कितने मत दुनिया का काम करो, बाकी बेकार पंचायतें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। न हमारे पास टाइम है, न हम फालतू है। जो फालतू है ठीक है, फालतू है। कोशिश करें कि हमने अपने बुजुर्गों से सीखा, उन्होंने एक एक सेकंड को, कारी मुस्लिम साहब फजर में उठते थे, हमको नहीं पता फजर में क्या होता था,
ان کو انہوں نے بتایا ہم کو مجھے آتے ہوئے 1.5 منٹ لگتی ہے، 1.5 منٹ میں یہ وظیفہ پڑھتا ہوں، واپسی میں پھر 4 منٹ لگتی ہیں تو یہ وظیفہ پڑھتا ہوں، پھر یہاں جاتا ہوں تو 3 منٹ اس میں لگتی ہیں. وہ ہر منٹ پہ وظیفے بندھے ہوئے تھے، تو انہوں نے ہر سیکنڈ کو کمایا. شاہ طرح الگ صاحب سوچتے ہیں کہ بھائی یہ تو سیاست میں بھی تھے اور ٹائم کے معاملے میں نہیں. رات کو 2 بجے تک تو محفلوں میں ساتھ گیا ہوں. دارالعلوم جیتا کے محتمم تھے. 7 بجے ٹائم ہوتا تھا نا، شاہ صاحب دروازے پہ کھڑے ہوتے تھے، جہاں پہلے حوض نہیں تھا، مین گیٹ، اس پہ کھڑے ہوتے تھے، کچھ بھی نہیں کہتے تھے. کوئی طالب علم، کوئی استاد لیٹا نا، حضرت گھڑی دیکھتے تھے. 7 کے 5 منٹ بعد گھڑی دیکھتے تھے نا، مولانا اللہ کا شکر ہے، مولانا خیریت، یہ پوچھتے تھے، آئیے مولانا آئیے. اب شاہ صاحب محتمم ہے، 7 بجے کا ٹائم ہے، اسمبلی شروع ہو گئی. 7:05 پہ جو مولانا آتا تھا یا تو بولتا تھا شاہ صاحب ہٹ جائیں، شاہ صاحب ہٹتے ہی نہیں تھے، اسمبلی تک کھڑے رہتے تھے. تو اب وہ شاہ صاحب کو جس دن ایک دن بولے نا مولانا خیر تو ہے، دوسرے دن 6:30 بجے آتا تھا. مجھے معلوم ہے 6:30 بجے پہنچ جاتے تھے. کیوں؟ کچھ نہیں بولتے تھے، لیکن انہوں نے خود عملی طور پہ کھڑے رہتے تھے. تو جب ہم سوچتے تھے یار شاہ صاحب رات کو 2 بجے تک تقریر کرتے ہیں، صبح فجر بعد نکلتے ہیں، رات کے 2 بجے گھر پہ جاتے ہیں. ظاہر بات گھر والوں کو ٹائم دیتے ہوں گے، رات کا کھانا کھاتے ہوں گے، کچھ پڑھتے ہوں گے. ہماری طرح دور کی طرح سو تھوڑی آتے، رات میں تہجد بھی پڑھتے ہوں گے، سب کچھ کرتے ہوں گے. تو یہ پھر صبح 7 بجے ٹائم کی پابندی. اچھا شاہ صاحب کو بھی دیکھا، مولانا فضل صاحب کو بھی دیکھا. ایک دفعہ حضرت تشریف لائے تھے یہاں کراچی میں، تو صدر میں نورانی میں آ کے رکے تھے. تو لوگ آتے ہیں تو کہتے حضرت ہمارے یہاں دعوت. حضرت جا رہے تھے، ان کے داماد ہیں آفاق موتی جویلرس والے، ان کا بنگلہ تھا، وہاں رکے ہوئے تھے. وہاں روزانہ اویس قادری، یوسف میمن، صدیق اسماعیل، ہمارے کھوڑی گارڈن کے سب نعت خواں، انور بابا اور اسلم، سب آتے تھے. شاہ صاحب خود عبدالعزیز حنفی صاحب روزانہ آتے تھے مغرب سے عشاء تک. کوئی بولے حضرت میرے کو محفل رکھنی. مولانا صاحب بولتے آپ کتنا آدمی محفل رکھے گا؟ بس 100 آدمی کا. ہمارے یہاں روز سب لوگ آتا ہے، آپ کا طرف سے کل محفل رکھ لو، آپ کا 100 آدمی کا آپ پکا لو، باقی کا ہم پکا دے گا. روز تقریباً 400-500 آدمی تھے، 400 آدمی کا مولانا صاحب سب پکاتے تھے. 100 آدمی کا وہ پکاتا تھا، اپنے دوستوں کو رشتہ داروں کو دعوت دیتا تھا. بولے آپ کے یہاں کوئی نعت خواں آئے گا نہیں ہے، ادھر سب آئے گا، ادھر سب لوگ پہنچ جاتا ہے. تو ماشاء اللہ روز محفل ہوتی تھی. یہ تو جو بڑا آدمی پوچھتا تھا، جو غریب آدمی کہتا تھا بولا ابوالقاسم کے بعد نام لکھوا دو، نام لکھوا دیتے تھے. تقریباً 14 دن کے لیے آئے تھے، 12 دن تک ٹائم دیا. 2 دن بولا میری بیٹی کے لیے لکھ لو، آخری 2 دن ان کی شہزادی تھی، انہوں میں کہہ لیا، بولے 2 دن ان کے لیے لکھ لو. میں 2 دن لکھ لیے. پھر انہوں نے اپنی بیٹی کو بلایا، بولے ہم نے آپ کا 2 دن لکھا ہے، وہ ایسے ہی لکھا ہے، آپ کو 1 دن دے گا. بولے میرے 2 داماد ہیں. بولے 2 داماد ہیں کیا ہے، ایک دوپہر کو جائے گا، ایک دن رات کو جائے گا، ختم. بولے میرے گھر پہ بولتا ہم تمہارے گھر پہ تو رکا ہے، روز کھاتے ہیں. بولے کہاں کھاتے ہیں؟ بولے باہر کھاتے ہیں دوسروں کی طرف. میں بولے نہیں وہ صحیح ہے، 1 دن آپ کا ہے، 1 دن جو ہمارا لوگ غریب لوگوں نے کہا ہے اس کے یہاں جائے گا. مجھے کہا ابوالقاسم سارٹ کرو، جو ان میں سب سے امیر ہے نا ان کے یہاں دوپہر کو رکھو، جو سب سے غریب ہے نا ان کو صبح ناشتے میں رکھو. بولا ہے بھائی جنید بھائی آپ کے ہم 5:30 بجے آئیں گے، طاہر بھائی آپ کے یہاں 6 بجے آئیں گے. 52 آدمی، کتنے؟ 52. صبح سے لے کر رات تک 52 آدمی کو ٹائم دے دیا. اچھا میں رات کو وہیں رکا، پتا نہیں صبح آ سکے نہیں آ سکے، میں وہیں رک گیا رات کو. 5 بجے حضرت اٹھ گئے، 5:15 میں بتائے ابوالقاسم تم نے طاہر کا گھر دیکھا ہے؟ میں جی دیکھا ہے. چلو ہم نے کہا تھا ہم 5:30 بجے آئیں گے. میں کہا حضرت 20 منٹ ہے. بولے کتنی دیر کا؟ میں نے کہا 20 منٹ کا رستہ ہے. وہ چلو. میں کہا حضرت وہ گاڑی لے کے آئے گا، وہ گاڑی لے کے آئے گا، ہم بیٹھا رہے گا، تو پھر ہم کو 6 بجے بھی جانا ہے. چلو بیٹھو. ہم ہو گئے، کھڈا مار کے شروع کیا تھا ہم نے. وہ بیچارہ حلوہ پوری کی لائن میں لگا ہوا تھا. بتا رہی بات 5:30 میں حلوہ پوری تھوڑی شروع ہوتی ہے. وہ جہاں لگا ہوا تھا تو وہ جو دیکھا مولانا فضل صاحب کو تو اس نے حلوہ پوری جلدی لی. وہ بھاگ کے ہمارے پیچھے آیا تھا. ہم گاڑی بھی گھر پہ پہنچے، بیوی بچوں نے دروازہ کھولا. حضرت بیٹھے ناشتہ کر رہے ہیں. تمہارا کتنا بچہ ہے؟ بولے حضرت میرے 3 بچے ہیں. تمہارا والدہ کدھر ہے؟ ادھر ہے. والد صاحب ادھر ہے. حضرت نے ایک لقمہ بنایا، یہ تمہارا والد صاحب کو دو، یہ تمہارا والدہ کو دو، اور پھر بچے کو ایک ایک لقمہ کھلا رہے ہیں. کھاؤ تم لوگ کھاؤ.
خود نہیں کھا رہے. سب تقریباً 10 منٹ فارغ کی, دعا کی, چلو وہیں قریب میں کھڑا مارکیٹ سے موسیٰ سے کرتے ہیں. ہم لوگ 11 بجے تک ہم نے ناشتے کیے, 18 ناشتے کیے. کتنے؟ 18 ناشتے کیے. سب کے حضرت نے ایک ایک لقمہ کھایا. ہمارا کھا کھا کے حالت خراب ہو گئی. کھاؤ تم لوگ, نہیں کہتا جوان آدمی کیا کھائے گا. 18 دفعہ ناشتہ. پھر دوپہر کا کھانا شروع ہو گیا. دوپہر کا کھانا 5:45 بجے تک ہم نے دوپہر کے کھانے کھائے, تقریباً 22 جگہوں پر. اب اس کے بعد اپنے سے چلا نہیں جاتا تھا. پھر مغرب بعد حضرت بیٹھتے تھے اپنے گھر پہ, وہاں گئے. عشاء کے بعد پھر ہم نے رات کا کھانا شروع کیا, رات کے 12 بجے تک. سب کے گھر پہ گئے, خود پہنچے ٹائم پر, کسی کو انتظار نہیں کرایا. یہ کیوں؟ ٹائم کی پابندی. ہم ٹائم کے اتنے پابند ہو تو آج آپ نے جھلک دکھا دی, 9:30 بجے کوئی بھی نہیں تھا, ایک آدمی بھی نہیں تھا. چلو کوئی یار قسم کھانے کے لیے ایک بندہ آ گیا ہوتا, کوئی بھی ایک آدمی بھی نہیں تھا. بیچارہ وہ اسپیکر والا بھی نہیں لگا چکا تھا. اسپیکر نہیں لگائے تھے. بہرحال تو ٹائم کی پابندی کرتے تھے تو ٹائم میں برکت ہوتی تھی. ہم ٹائم کی پابندی نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. مدینہ شریف تو مدینہ شریف ہے. بغداد شریف سے سید عبد الرحمن گیلانی اور سید احمد ظفر گیلانی دونوں سجاد نشین تھے. 85 ایئر اور 78 ایئر عمر تھی دونوں بھائیوں. آئے تھے مدینہ شریف میں, شیرٹن ہوٹل میں رکے تھے. ہمارے جنہوں نے بلایا تھا بھائی صاحب نے بول دیا کہ مطلب عشاء کے بعد میرے گھر پہ کھانا ہے. تو میرے کو پوچھا انہوں نے, سید عبد الرحمن نے, عشاء کتنے بجے ہوتی ہے؟ میں نے کہا 7:30 بجے ہوتی ہے. بھائی ٹھیک ہے, تم 7:15 بجے آ جاؤ. میرے مارے گئے, 7:15 بجے آ جاؤ. میں 7:15 بجے شیرٹن ہوٹل پہنچا تو وہ کپڑے وپڑے پہن کر عشاء کی نماز پڑھ کے نیچے تیار بیٹھے چائے پی رہے تھے. میں نے کہا چائے پیو گے؟ میں کہا حضرت, میں نے ٹائم پاس کرو. چائے وائے پیا میں نے ان کو فون کیا, بھائی حضرت تو تیار ہے, آپ نے کیا بولا تھا؟ میں نے بولا عشاء کے بعد. میں نے کیا کھانے کا کیا پروگرام ہے؟ پر 11:30 تو بجیں گے. 7:30 سے 11:30 بجے نا جان نکل جائے گی. 4 گھنٹے کیا مطلب کیسے ٹائم؟ وہ بیچارے تیار ہو کے بیٹھے ہیں. جب ہم کو پھر کچھ نہ کچھ پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. میں نے کہا حضرت میں عشاء پڑھ لوں؟ تو بنا اس کو منع نہیں کر سکتے. 2 دوست سے ہم گئے وہاں پر, آرام سے وضو کیا, نماز پڑھی, پونا گھنٹہ نکال کے آئے. 8:45 بج گئے. پھر ابھی کتنا بجائے, تراویح تھوڑی پڑھنی تھی, پڑھ کے آ گئے. ارے بولا ہے ننشی؟ میں کہا ہاں چلیں گے. میں کہا میں ایک بات کہوں, اب مسئلہ یہ ہے نا کہ ہمارے پاکستانی لیٹ آتے ہیں اور آپ مہمان خصوصی ہیں. میں نے ان کو بول دیا ہے کہ جب سارے مہمان آ جائیں نا پھر ہم جائیں گے. آپ کیوں کسی کا انتظار کریں؟ سب لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. آپ حضور غوث پاک سے جانا چاہیے. بولے طیب. میں ان کو لے گیا, عبداللہ شاہ غازی لے گیا, نورن شاہ غازی لے گیا, اور سارے مزاروں پہ گھما کے 11:30 بجے ہمارے دوست کا فون آیا کہ آنا چاہیے. پھر وہاں پہنچے تو سب لوگ کھڑے تھے. تو انہوں نے کہا بھائی میں لیٹ نہیں ہوا, میں تو 7:30 بجے تیار تھا. ابوالقاسم نے مجھے ادھر ادھر گھمانے لے گیا تھا. میں نے یہ قبول ہے, لیکن اس سے پہلے کہ اگر 8:45 بجے 8:45 بجے ڈائریکٹ لے آتا تو ایک بندہ بھی نہیں تھا جیسے آج ہوا ہے. تو ہمارے ٹائم کی بہت پابندی ہے. عشاء کا بات بول دیتے ہیں. میں مدینہ شریف سے پہلے دن آیا کراچی میں, تو کھوڑی گارڈن کے پاس سامنے مدرسہ اسلامیہ کی لائن میں ایک صاحب نے کہا 5 بجے عشاء بعد قرآن خوانی ہے. پہنچ گیا. اب مجھے کیا پتا, عشاء کی نماز پڑھ کے چلا گیا. مدینہ شریف میں ٹائم دیتے ہیں, اس ٹائم کی پابندی ہوتی ہے. ہمارے صوفی صاحب بہت سخت ہیں اس معاملے میں. 9:30 بولے تو 9:30 بجے پہنچ جاؤ. 10:30 بجے پروگرام ختم, یعنی ختم. بھلے کوئی نعت خواہ رہ گیا, کوئی مولانا رہ گیا, بس ختم تو ختم. مدینہ شریف میں پابندی ہوتی ہے. بہرحال پہنچے, اب وہ کھانا کھا رہے تھے. ابھی تو انہوں نے سترنگی نہیں بچھائی تھی. اس زمانے کو سترنگ بچھاتے, وہ بھی نہیں بچھائی تھی. وہ چاندنی لینے گیا, پھر سترنگ لے کے آیا, مجھے کونے میں کرسی اٹھایا, وہ کرسی اٹھا کے لے گئے. پھر میرے کو سپارہ تھپا دیا. میں نے 9 سپارے پڑھے. کتنے؟ تو ہمارے دوست الطاف بھائی, اللہ تعالیٰ مرحوم الطاف مزدوق, انہوں نے کہا تو کتنے پہ گیا تھا؟ میں نے کہا میں عشاء کے بعد چلا گیا تھا. میں گیلا, بولے 10:30 بجے کے بعد جاتے عشاء میں. بولے دیکھو ہم نے 1 سپارہ پڑھا نا, وہ 11:30 بجے آئے تھے. تو بھائی یہ سسٹم ہے یہاں کا, صحیح ہے بھائی سسٹم ہے. ایک صاحب کے یہاں انہوں نے دعوت رکھی ہماری. تب میں نے کہا چلو یار یہ تو نعت خوانی میں سے ہوتا. وہ کارڈ پہ لکھا ہوا تھا, بعد نماز عشاء 8:30 بجے آمد بارات, 9 بجے نکاح,
9:30 بجے رخصتی تام اور 10 بجے رخصتی. میں فیملی کے ساتھ گیا تو کھڈا مارکیٹ ہم لوگ نکلے, کھڈا مارکیٹ وہاں تو ٹائر پنچر ہو گیا. اور ٹائر پنچر ہوا تو وہ بڑی لائن تھی. میں باری باری کر کے میں 9:30 بجے میں بڑا شرمندہ تھا یار کہ یار مجھے لیٹ ہو گیا ہے. فیملی کے ساتھ میں تھی تو میں نے بولا یار بہت شرمندہ, میں نے کہا معذرت کر لوں گا, یعنی میں نکاح اٹینڈ نہیں کیا. اب جو کھانے کے ٹائم پہ جب اچھا نہیں لگتا فیملی کے ساتھ کھانے کے ٹائم پہ پہنچو, وہاں گئے تو ابھی وہ بتیاں لگا رہا تھا. میں نے فیملی کو اندر بھیج دیا. تھوڑی بار میری فیملی نے میرے کو بولا, اس زمانے موبائل نہیں تھا, میرے کو بولتی ہے کرو تھو تو وہ جانے بیوٹی پارلر نہیں چھوکری 2 گھنٹے لگیں گے, ابھی بیوٹی پارلر بھی نہیں گئی. ٹھیک ہے بیٹا چاہیے. اب ہم بیٹھے رہے رات کے 2 بجے ہم 9:30 بجے پہنچ کے کرسی بٹھا دیا, میری فیملی کو وہاں بٹھا دیا. اب ظاہر بات ہے کتنا مان دیں گے جو اپنے کام میں لگے ہوئے تھے. 2 بجے مجھے کہا ابھی بارات آنے والی ہے. ٹھیک ہے میری ویر بڑا صبح بچی کی اسکول ہے, ٹھیک ہے نا, تو 2:30 بجے تک بارات نہیں آئی تھی. تو میں نے فیملی کو بلایا, ہم لوگ گھر پہ چلے گئے. اب اس زمانے میں رات کو روٹیاں نہیں ملتی تھیں, اب تو سپر مارکیٹ میں کھل گئی. گھر پہ اگر میری بیوی نے روٹیاں پکائی, 4 بجے ہم نے ناشتہ کیا, 6 بجے بچی کو چھوڑا. اچھا میں آیا اثر کے بعد تو شاہ صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا. ابوالقاسم بھائی بالکل شرم نہیں ہے, وہ یہ بالکل لحاظ نہیں کرتے, بچی کا نکاح تھا 15 منٹ آ رہا ہے انتظار کر لیتے ہیں. شاہ صاحب بولا ابوالقاسم 15 منٹ تم انتظار کر لیتے ہیں. میں کہا سر 15 منٹ انتظار کر, 9:30 بجے پہنچ گیا تھا, 2:30 بجے ابھی تک بارات نہیں آئی تھی. اور مجھے پتہ چلا کہ جب بارات آئی تو امام صاحب اٹھانے گئے تھے. امام صاحب نیچ میں بھی اٹھا کر آئے اور 3:30 بجے ہمارے دوستوں نے نکاح اٹینڈ کیا اور 4:30 بجے رخصتی ہوئی. فجر کی نماز پڑھ کے لوگ گھر پہ گئے. تو نے بولا کیوں بھائی تم تو کرے 15 منٹ نہیں کھڑے تو بولے میں 6 گھنٹے لگا. بولے وہ آپ کو پتا تو ہے ہمارا لیٹ ہوتی ہے. شاہ صاحب کہتے ہیں ابوالقاسم شادیوں میں جاؤ, ہم نے گئے ہیں تو بکرا کھڑا ہوتا ہے, جاؤ دعا کر کے نکل جاؤ. تو ہمارے ٹائم کی اتنی پابندی ہے. بہرحال ہمارے بزرگوں نے 1 منٹ بتا رہا. قاری حسین صاحب گھر سے نکلتے تھے 1.5 یا 2 منٹ کا راستہ تھا اچھی قبر سے یہاں تک, تو ہمیں پتہ تھا کہ یہ 2 منٹ میں کبریت احمر پڑھتے تھے, پھر واپسی میں یہ پڑھتے تھے. تو ہر بس میں بیٹھے ہوئے پڑھتے. ابھی حنفی صاحب ہے نا, حنفی صاحب کو میں نے پوچھا حضرت آپ روز کے کتنے سپارے پڑھتے ہیں؟ بولے میں گاڑی میں آتا ہوں مجھے دیا 5 سپارے پڑھنا ہوں. اب یہ نہیں پتا آتے جاتے 5 سپارے پڑھتے ہیں, صرف آتے وقت 5 سپارے, جاتے وقت 5. اب جو 5 سپارے روز کے پڑھے گا اس کو قرآن کیسا پکا ہوگا؟ ہمارے دوست ہیں حافظ ہیں ماشاء اللہ, سال میں 5 سپارے نہیں پڑھتے, تو ان کو قرآن کیسے پکا ہوگا؟ تو انہوں نے دیکھیں ٹائم ہمارے پاس ہے, قیمتی ہے, ہم نے قدر کرنی ہے. باقی دوستوں کے ساتھ گپوں میں بیٹھ جاؤ, پوری رات نکل جائے گی. واٹس ایپ پہ کھیلنے لگ جاؤ, یوٹیوب زندہ باد, آپ کی پوری رات نکل جائے گا, آپ کو پتہ نہیں چلے گا. ٹائم ضائع کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت سے طریقے ہیں, لیکن ٹائم گین کرنے کے لیے بھی ہمارے پاس بہت سے طریقے آپ حفظ کر سکتے ہیں. ابھی میں مدنی شریف میں تھا تو ہمارے توفیق بھائی کی بہو آئی ہوئی, توفیق بھائی کا لڑکا آیا ہوا تھا, مدثر نام ہے نا. میں نے بولا میری بیوی نے 2 سال میں حفظ کر لیا. میں کہاں حفظ کر لیا؟ بولا ہمارے گھر کے سامنے یہ ڈاکٹر فریدہ کا مدرسہ ہے, روزانہ 3 گھنٹے جاتی ہے, 2 سال میں حفظ کر لیا. 3 گھنٹے روزانہ, ماشاء اللہ. دیکھیں تو ہیں ٹائم کی پابندی. یا میں تحسین کہتا ہوں کہ شادی کے بعد 2 سال میں ساس کے ساتھ رہنے کے باوجود خود گئی سامنے 3 گھنٹے روز پڑھ کر قرآن شریف کر لیا. سب کر سکتے ہیں. ٹائم ہمارے پاس بہت ہے, ہم ضائع بہت کرتے ہیں. ہم نے ہمارے بزرگوں سے یہ سیکھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ جیسے پہلے بتایا کہ ان کی پڑوسی کی بچی کہتی تھی کہ یہ پلر کہاں چلا گیا جب ان کا انتقال ہو گیا, اتنا کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے. ہمارے بزرگوں کو ہم نے دیکھا 1 منٹ کی قدر کرتے تھے. ہم قدر کریں گے. ایک ہی چیز آپ سیکھ جاؤ کہ ہم نے ٹائم ضائع نہیں کرنا. اگر ہم ٹائم ضائع نہیں کریں گے ہم حفظ بھی کر سکتے ہیں, ہم درس نظامی بھی پڑھ سکتے ہیں, ہم سافٹ ویئر انجینئر بھی بن سکتے ہیں, ہم ویب پر پیسے بھی کما سکتے ہیں. اب تو گھر میں بیٹھ کے سب کر سکتے ہیں, آپ ہر تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. مجھے کتنے ایسے دوست ملے اور جنہوں نے پیٹرون کو پائتھون کر کے کوئی ہے, وہ اس کے ٹیوٹر بھی ساتھ میں ہے, اسی سے پڑھ کر سیکھے انہوں نے, اور اسی سے سیکھ کر سافٹ ویئر انجینئر بن گئے. 1 سال لگا. پائتھون کوئی زبان ہے, کسی نہیں لیا. اسی طرح کچھ لوگوں نے عربی سیکھی, کچھ لوگوں نے یہ سیکھی, لیکن علم سیکھے آدمی کسی ادب والے سے, ٹائم سے خلوص کے ساتھ
آپ کو جو سبق دیا جائے گھر پہ یاد کر کے جاؤ، اور نہیں اسے دپل میں تو سرٹیفکیٹ تو سب کو مل جائے گی. میں پرسوں گیا تھا تو مولانا عبدالرحمن حنفی صاحب کہہ رہے تھے کہ درس نظامی کے لڑکوں کو اب وہ نہیں آتا جو دوسرے درجے کے لڑکوں کو آتا. سرد نہ ہو، پڑھتے نہیں، امتحان ہو رہا ہے، خلاص پاس ہو رہے ہیں. تو سرٹیفکیٹ کوئی چیز نہیں ہے، اصل چیز آپ میں قابلیت ہے. قابلیت جب پیدا ہوگی جب آپ محنت سے خلوص کے ساتھ پیدا ہو. اب ٹائم کیسے نکلے گا ہم نے دیکھ لیا. تاج شریعہ آپ اگر 8 گھنٹے کھڑے رہ سکتے ہیں، ہم پریکٹس کر اور محبت پیدا کر کے. اب محبت کس طرح پیدا ہوتی ہے؟ کسی حسین کے تذکرے سن کر آپ کو اس کی محبت ہوتی ہے. حسین کے تذکرے کیا ہیں؟ محفل نعت ہے. محفل نعت سرکار کے حسن کے تذکرے ہیں، سرکار کے اوصاف کے تذکرے ہیں، محفل نعت ہے. یہ محبت پیدا کرے گی. سرکار کے ہم سیرت پڑھیں گے تو محبت پیدا ہوگی. سرکار کے صحابہ کرام کی سیرت پڑھیں گے، محبت پیدا ہوگی تو سب چیز آسان ہو جائیں گے آپ کے لیے. قرآن شریف یاد کرنا بھی آسان ہو جائے گا، درس نظامی پڑھنا بھی آسان ہو جائے گا، 8 گھنٹے کھڑے ہو کر درود شریف پڑھنا بھی آسان ہو جائے گا. اگر محبت نہیں ہے تو 5 منٹ پڑھو گے نیند آ جائے گی. چلے بھی اللہ کا شکر ہے، نیند تو آ جائے گی، لوگوں کو نیند بھی نہیں آتی. اللہ تعالیٰ ہم کو ہمارے بزرگوں کے فیض و برکات سے حصہ عنایت فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلائے. زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. ابھی ترکیہ میں جو زلزلہ آیا تھا 7.5 کا، کل رات کو وہاں پر 6.4 کا دوبارہ زلزلہ آیا. اور جتنی تباہی ہونی تھی، ایک چیز گر رہی تھی، اس کو اور دھکا دو تو گر جاتی. جو تباہی ہوئی تھی مزید اور تباہی ہوئی ہے. ہم بھی اسی زلزلے کی لکیر پر ہیں، اور سائنسدانوں نے کہا کہ یہاں پر بھی آ سکتا ہے. 40 سیکنڈ میں ارب پتی لوگ فقیر بن گئے، ماں باپ والے دادا دادی والے یتیم بن گئے، گھر والے بے گھر بن گئے. لوگوں کو زکوٰۃ اور صدقات دینے والے خود زکوٰۃ اور صدقات کے مستحق ہو گئے. 40 سیکنڈ لگے. تو یہ کبھی بھی ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، بلکہ ہم تو اسی لائن پر ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے پہلے کہ ہم مبتلا ہوں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ 3 چیزوں کی قدر کرو 3 چیزوں سے پہلے. جب آپ میں طاقت ہو قدر کرو، کمزوری آنے سے پہلے. طاقت کی قدر کرو کمزوری آنے سے پہلے. ابھی آپ غریبوں کی مدد کر سکتے ہو، ابھی آپ لوگوں کی مدد کر سکتے ہو، ابھی آپ پڑھ سکتے ہو، ابھی آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہو، اس سے پہلے کہ آپ کے پاؤں ٹوٹ جائیں، آپ گر جائیں، آپ کی طاقت ختم ہو جائے. طاقت کی قدر کرو کمزوری سے پہلے. غنا یعنی غنی ہونے کی، مال ہونے کی قدر کرو فقر سے پہلے، اس سے پہلے کہ تم فقیر ہو جاؤ. بھائی یار میرے پاس مال تھا میں نے نہیں کیا، بعد میں افسوس کرنے کچھ نہیں ملا. تیسرا یہ کہ فراغت کی قدر کرو مصروف ہونے سے پہلے. ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے، کل صبح شادی ہو گئی، 3 بچے آ گئے، تو یہ بیمار ہے تو آج اس کو بخار آ گیا تو اس کو ساس کے گھر چھوڑنے جانا، تو اور مصروف ہو جاؤ گے. جس کو جتنا ٹائم ہے کوشش کرو کہ اپنے فراغت کے ٹائم کی قدر کر کے اس کا فائدہ اٹھاؤ. اگر آپ کو اللہ نے مال دیا ہے، اللہ نے آپ کو کچھ دیا ہے، جو کرنا ہے کر لو. ابھی نوری جوان تم ہو، بعد میں ٹائم نہیں ملے گا. اگر آپ کا فراغت ہے آپ درس نظامی پڑھو. کیا ہے؟ آپ حفظ کرو. کیوں نہیں کر سکتے بھائی؟ ماشاء اللہ ہمارے کراچی میں کوئی بھی آدمی 1 بجے سے پہلے دکان پہ نہیں آتا. سیٹ آدمی جاتا ہے کوئی؟ میرے کو نہیں پتا. فجر کے بعد بیٹھ جاؤ درس نظامی پڑھو دارالعلوم میں. کیا تم اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہو؟ کیا ہو جائے گا؟ بولے نہیں میرے گھر پہ آ کے مولانا پڑھائے. جو گھر پہ آ کے مولانا پڑھائے گا نا پھر 2 نمبر ہوگا. صحیح مولانا ہوگا اس کے بعد تم کو جانا پڑے گا. تو پیسوں کے لیے آئے گا وہ کیا بولے گا تم کو؟ تو آپ کو اگر پڑھنا ہے جاؤ درس نظامی. کیا بڑے ہو گیا، کروڑ پتی ہو تو کیا ہو گیا؟ تھوک ہے تمہارے پیسوں پر. جب تم کو یہ پیسہ اگر آپ کو علم دین حاصل سے روک رہا ہے، تھوک ہے اس پیسے پر کہ جو تم کو علم دین حاصل سے روک رہا ہے. پڑھو. ٹائم نہیں ہے، ٹائم ہے. بولے یاد نہیں رہتا، تو یاد نہیں رہتا تو 1 دفعہ نہیں، 10 دفعہ پڑھو تو یاد رہے گا. تم کو بولا کسی نے کہ 1 مہینے میں تم عالم بن جاؤ، شارٹ کٹ پڑھو. بھلے 10 سال لگے، تھوڑا تھوڑا پڑھو. اگر حافظ نہیں ہو حفظ کرو. بڑے تھوڑا تھوڑا کرو بھائی. 1 سال میں نہیں، 2 سال میں نہیں، 3 سال میں نہیں، 5 سال میں حافظ بن جاؤ. اگر بالفرض اس دوران موت آ گئی یا کسی عذر کی وجہ سے آپ نہیں پڑھ سکے، اللہ تعالیٰ کریم ہے، آپ کے کھاتے لکھ دے گا. آپ کو قیامت کے دن حافظ، عالم، قاری سب اٹھائے گا. تو آپ کا سودا پکا ہے، کیونکہ آپ جس سے سودا کر رہے ہو وہ سخی بھی ہے، کریم بھی ہے، جواد بھی ہے. آپ صرف ہمت کرو. اگر آپ روز 1 سپارہ پڑھتے ہو، آپ عہد کر لو اب 2 پڑھوں گا.
نہیں پڑھتے؟ بولے روز کا 1 سپارہ پڑھوں گا. میں سچی کہہ رہا ہوں، ٹائم بہت ہے ہمارے پاس. اتنا ٹائم ہے کہ ہم روز کے 20 سپارے پڑھ سکتے ہیں. ٹائم ہے ہمارے پاس. میں ایک بڑی عمر کے ہیں، تقریباً 70 سال کے بزرگ ہیں پنڈی میں، ان سے ملنے گیا تھا. روز کا 1 قرآن شریف پڑھتے ہیں. وہ پڑھتے ہیں بھی پڑھتے ہیں. ان کے خاندان کے قبرستان میں گئے، ہر تختی پہ حافظ لکھا ہوا تھا، پورا خاندان حافظ. تو قرآن سے محبت ہے. قرآن شریف ایسا ہے کہ دیکھیں، آپ جس سے محبت کریں وہ آپ سے محبت کرے گا. تو آپ قرآن سے محبت کریں، قرآن تم سے محبت کرے گا، تم کو یاد ہو جائے گا. آپ دین سے، حدیث سے محبت کرو گے، حدیث آپ سے محبت کرے گا، آپ محدث بن جاؤ گے. فقہ سے محبت کرو، آپ فقی بن جاؤ گے. آپ محبت کرو. آخر میں بات کر رہا ہوں کہ امام غزالی کی ایک آدمی کتاب پڑھ رہا تھا. تو اس نے پڑھا کہ دوست ایسا ہو کہ جو اپنی جان پر، تمہاری جان پر اپنی جان کو ترجیح دے، اپنے مال کو تمہارے مال پہ ترجیح دے، تمہارے پر اپنا مال بھی فدا کرے، تمہارے پر اپنی جان بھی فدا کرے، تمہارے لیے اپنا ٹائم بھی فدا کرے. 1 سال تک ڈھونڈتا رہا، اس کو کوئی دوست نہیں ملا. 1 سال بعد امام غزالی کو اس نے خواب میں دیکھا. بولے حضور آپ نے کہا تھا نا کہ ایسا دوست، مجھے تو کوئی نہیں ملا. امام غزالی نے کہا پاگل آدمی، میں نے کہا تھا کہ ایسا دوست بن. ایسا دوست کہ ریڈی میڈ ڈھونڈ. تو ایسا دوست بن، تیرے 1000 دوست بن جائیں گے. تو لوگوں کی، اپنے دوستوں کے لیے اپنے آپ کا ٹائم قربان کر، اپنی جان قربان کر، اپنی مال قربان کر. تو تیار ڈھونڈتا ہے. امام غزالی کو اس نے 1 سال بعد دیکھا. امام غزالی الحمدللہ میرے اب 100 دوست ہیں. بولے 1000 ہو جائیں گے، لیکن تو بن. ہم اگر قرآن شریف سے محبت کریں گے تو قرآن ہم سے محبت کرے گا. ورنہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن شریف بھاگنے میں اتنا تیز ہے. اس کی مثال سیدنا علی دیے، جس طرح صحرا میں، آپ نے دیکھا یہ عرب لوگ کالی وہ پہنتے گول رسی، اس کو کہتے ہیں اقال. اقال کا مطلب روکنے والا. یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ پہلے اونٹ چراتے تھے. تو اونٹ کو صحرا میں باندھنا ہے تو کیا کھلا ٹھوکو گے؟ کھلا ٹھوکے گا تو کھلا نکل جائے گا رسی سے. تو یہ رسی ہے نا، یہ پاؤں میں چڑھا دیتے تھے اونٹ کے، تو اونٹ ہو جاتا لنگڑا. اونٹ ہٹ ہی نہیں سکتا وہاں سے. آپ کسی کے پاؤں میں ڈال دو رسی تو اونٹ کے پاس تھوڑی ہاتھ سے نکال لے گا. تو اس کو کہتے ہیں اقال. سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن شریف بھاگنے میں اقال نکالے ہوئے اونٹ سے زیادہ تیز ہے. اب اقال نکالو، اونٹ کو کہاں سے پکڑو گے؟ صحرا میں تو آپ بھاگ بھی نہیں سکتے. آپ کے تو پاؤں زمین میں گزر جائیں گا، وہ تو صحرا کا جہاز ہے. تو قرآن شریف بھاگنے میں اگر آپ اس کو اہمیت نہیں دو گے تو قرآن شریف چلے جائے گا. اچھے حافظ دے کے، پکے حافظ دے کے قرآن شریف نہیں پڑھتے، قرآن شریف چلا گیا، پھر یاد بھی نہیں ہوتا. ایک ہمارے استاد تھے، وہ مثال دیتے تھے، اسے نالی کا قول بھی بتاتے اور یہ بتاتے تھے کہ جس طرح گجراتی میں بولتے ہیں مانی تو مہمان، عزت دار مہمان آپ کے گھر پہ آیا، آپ کے گھر پہ کوئی مہمان آیا تو آپ کیا کرو گے؟ آئیے بیٹھیے، اس کو مان دو گے. اگر آپ مان نہیں دو گے دوبارہ آئے گا. تو پتہ چلا مہمان آیا، آپ نے اس کے سامنے بچوں کو مارنا شروع کر دیا. یا مہمان آیا تو آپ نے بیوی کو چیخنا شروع کر دیا. یا مہمان آیا، اس کو چھوڑ کر آپ کمرے کے اندر چلے گئے، نہ پانی پلایا نہ چائے پلایا. دوبارہ آئے گا وہ. قرآن شریف اس سے زیادہ عزت والا ہے جتنا کہ عزت والا مہمان ہے. اگر تم اس کو مان دو گے تو رکے گا، ورنہ چلے جائے گا. قرآن شریف حفظ بھی کرو، اس میں استمرار بھی کرو. اسی طرح جو چیز یاد کرو اس کو ریوائز بھی کرو، ہر چیز یاد رہے گی. اور شوق سے کرو. شوق کیسے پیدا ہوگا؟ جب ہم کو یہ پتہ چلے گا کہ ہم دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے. ترکی میں اگر 40 سیکنڈ میں دنیا تباہ ہو سکتی ہے تو ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ ایسے گھر بنے ہیں کہ 1 سیکنڈ میں ہی تباہ ہو جائے گی. ایک اسٹینڈرڈ کے گھر بنے ہیں، ایک کھٹا مر کے بلڈنگ ہے، پتہ لگا وہ ابھی تک دوسرے کے کندھے پہ کھڑے ہو کے کھڑی ہوئی ہے. ابھی بھی شاید ہے، توڑی نہیں ہے نا، تقریباً 2 سال پہلے وہ اس کے کسی کندھے پہ کھڑی ہو کے ٹیڑھی کھڑی ہوئی ہے. تو اتنی بہترین بلڈنگیں بنا رہے ہیں. تو ہم تو یہ 40 سیکنڈ کا زلزلہ کہ ہم 4 سیکنڈ کا زلزلہ برداشت نہیں کر سکتے. اچھے میں اچھا بلڈر کی بات کر رہا ہوں، کھٹا مر کی بات نہیں کر رہا، کھاتا میٹھا کی بات نہیں کر رہا. یہ اچھے میں اچھی بلڈنگ 40 سیکنڈ کا کیا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. بہرحال ہم اسی خط پر ہیں. کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے، ہونے سے پہلے فائدہ اٹھا لو، ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو پچھتائیں گے. اور پچھتانے سے اب پچھتاوے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت. اللہ تعالیٰ ہمیں وقت کی قدر کرنے کی، ہمارے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی، خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، نوشب بز میں جنت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، پتلی پتلی گورے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کانے والے کرامت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، غوث آدم امام تقی بنو کا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام، تم مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ محفل میں حاجی صاحب ہیں۔ حاجی صاحب کو یہ شرف تھا کہ 40 سال پہلے جو کراچی میں حضور غوث پاک کی جالی مبارک گئی تھی بن کر، وہ حاجی صاحب اس کاریگروں میں شامل تھے، تقریباً 90 سال عمر ہے، وہ ماشاءاللہ نعرہ بہت اچھا لگاتے ہیں۔ میں ان سے درخواست کروں گا نعرہ تکبیر لگائیں، اس کے بعد مختار اشرفی صاحب دعا کریں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، یا غوث اعظم دستگیر۔ اور ماشاءاللہ اسی ان دنوں میں چند دنوں میں ان کو بلاوا ہے، غوث پاک کی طرف سے ویزا بھی آ گیا ہے، انشاءاللہ جانے والے ہم سے دعا کریں گے، وہاں ہمارا سلام بھی پیش کریں اور دعا بھی کریں۔ اختیار بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔